کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون صدق اللہ العظیم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے۔ جھوم کر بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ بارگاہ رسالت میں پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ قابل مبارکباد ہیں جلسے میں آنے والے جملہ افراد، آپ محفل رسول میں ذکر رسول سماعت کرنے کے لیے تشریف لائے، اور جس کام کے حوالے سے آپ آئے تھے آپ نے بخوبی انجام بھی دیا۔ آپ سر شام سے اب تک اپنے نبی کا ذکر کبھی نظم کے انداز میں کبھی نثر کے انداز میں سماعت کر رہے ہیں۔ پھر آپ کی نگاہوں کے سامنے ایک وہ منظر بھی آیا جس کا انتظار ان کے والدین کو سالہ سال سے ہوتا ہے، یعنی ان بچوں کے سروں پر دستار حفظ باندھی گئی جنہوں نے کئی سال تک مدرسے میں رہ کر کے قرآن شریف اپنے سینے میں محفوظ کیا، جن کو آپ نے اپنی نگاہوں سے ملاحظہ کیا، علماء کے مبارک ہاتھوں سے ان کے سروں پر دستار رکھی گئی۔ یہ قوم کی امانت ہے۔ یہ کسی مسجد کا کوئی امام بنے گا، کوئی کسی مدرسے کا مدرس بنے گا، کوئی کسی ممبر کا خطیب بنے گا، اور کوئی لے کے ماں کی گود سے اور قبر تک آپ کے ہر طرح سے یہ کام میں آئیں گے۔ حد یہ ہے کہ پیدا ہونے کے بعد اذان اول جو ہوتی ہے کان میں، اس اذان سے لے کر کے اور جب قبر میں بندہ جاتا ہے تو اس کی نماز تک یہی کام آئیں گے۔ یہ وہ پروڈکٹ اور وہ اس مدرسے نے یہ جو دین کی فیکٹری ہے وہ مال تیار کیا ہے کہ جو آپ کو دنیا میں آنے کے بعد سے لے کے قبر تک جس کی آپ کو ضرورت پڑے گی۔ یہی حفاظ ہیں، یہی مولانا ہیں، یہی قرہ ہیں، یہی علماء ہیں۔ حضرات، یہ مدرسہ اکرم العلوم ماشاءاللہ اللہ اس میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ 10 بچے ماشاءاللہ ایسے ماحول میں کہ اس وقت 2 سال سے تقریباً مدرسے اسکول کالجز بڑے متاثر رہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے، طلبہ کی تعداد بھی کم رہی اور پڑھائی کا نظام بھی اتنا اچھا نہ رہ سکا، لیکن اس کے باوجود میں یہ غور کر رہا ہوں کہ اس لاک ڈاؤن کے باوجود، اس پڑھائی کے متاثر دور کے ہونے کے باوجود مدرسہ اکرم العلوم نے 10 حافظوں کو نکالا ہے۔ اگر یہ 2 سال سے متاثر نہ ہوتا تو یہ کہنے میں دریغ نہ کروں کہ تقریباً 30 حفاظ یہاں سے نکلتے۔ اس کا 3 گنا بڑھا لیجیے آپ، بڑی بات ہے۔ 10 بچے مدرسے میں رکھنا مشکل ہے اس وقت میں۔ میں بھی ایک مدرسہ چلاتا ہوں، بہت بڑا دارالعلوم اعلی حضرت، تو میں بڑی زمینی معاملات کو دیکھتا ہوں اور بڑے قریب سے دیکھتا ہوں کہ مدرسے چلانا بڑا مشکل کام ہے۔ مدرسہ بنانا بھی آسان ہے، اس کے بامقابل چلانا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کی عمر میں علم میں برکتیں عطا فرمائے۔ آمین ثم ان کے آمین۔ اساتذہ جنہوں نے انہیں پڑھایا ہے، محنتیں کی ہیں، بالخصوص طریقے سے رفیق محترم اور میرے دوست بڑے بھائی قاری رفیق صاحب، یہ جامعہ نعیمیہ کے میرے ساتھی بھی رہے اور بڑے عزیز ہیں۔ ان کا آج نام سن کے تو نہیں پہچانا تھا، چہرہ دیکھ کے میں نے آج پہچانا۔ انہیں رفیق نام بہت ہیں لیکن یہی رفیق ہیں ماشاءاللہ۔ اور قاری ناظر صاحب، اور میں سب کے نام نہیں جانتا، مگر
اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے، جی جس نے اس مدرسے میں تعاون کیا، بچے کو کسی کھانا بھی کھلایا، یہ کسی طرح سے بھی اس مدرسے کی مدد کی ہے، میرا مولا سب کو جانتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اللہ کی وہ ذات ہے لوگوں، جو تم نے کیا اسے بھی جانتا ہے، اور جو کر نہ پائے خالی دل میں سوچ لیا اللہ انہیں بھی جانتا ہے۔ بے شک اللہ تمہارے گمان کو بھی جانتا ہے، جی تمہارے دماغوں میں کیا اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ اگر کسی نہ مدرسے کے تعلق سے یا کسی عالم دین کے تعلق سے، میرے جملے سننا، میرا آواز تھوڑا آج متاثر ہے اصل میں، اور لگاتار جاگنا، بولنا، پانی چینج ہونا، کلائمیٹ، ہوا، یہ سب چینج ہونے سے اثر پڑتا ہے۔ تو میں بول رہا ہوں انشاءاللہ جیسے جیسے تقریر آگے بڑھے گی اور گلے میں سدھار آئے گا تو انشاءاللہ آپ میں بھی بہار آئے گی انشاءاللہ۔ بہت اچھی نظامت آپ آصف کمالی صاحب سے سماعت کر رہے تھے ماشاءاللہ۔ تو آپ کو نیند تو نہیں آ رہی ہے نا؟ نہیں، بیدار ہے سب۔ اچھا، اگر آ بھی رہی ہے تو جن کو آئی تھی وہ چلے بھی گئے اور روک بھی کوئی نہیں سکتا۔ باغ میں بہار آتی ہے آم کے موسم میں، آتی ہے، کتنا پھول ہوتا ہے، اس سے پھر امیاں بنتی ہے، سب تو نہیں رک جاتی، پہلی آندھی آتی ہے، پہلا طوفان آتا ہے، جو کمزور ڈنڈی کی ہوتی ہیں وہ پہلے میں نکل لیتے ہیں، زندہ آباد ہے کہ نہیں؟ حق ہے۔ اس کے بعد دوسری آندھی آتی ہے، جی پھر جو کمزور کی ہوتی ہیں وہ نکل لیتی ہیں، وہ گلیوں میں ماری ماری پھرتی ہیں، ان کی کوئی اوقات نہیں ہوتی، بچے بیچتے ہیں 2 روپے کلو۔ کیا بات ہے، بے شک پھر بھی سبحان اللہ۔ پھر بھی کہتے ہیں اتنی مہنگی دے رہے ہو؟ جی یہ یار تو بچے کہتے ہیں جو چاہو وہ دے دو، یہ تو آندھی میں گری تھی بیل لائے ہوں، ہے نا۔ اور میرے بھائی سنو، جو مضبوطی سے اپنی ڈنڈی کو تھامے رہتے ہیں، جی پکڑے رہتے ہیں، ہوائیں آتی ہیں، طوفان آتے ہیں، لیکن وہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتی ہیں ہماری منزل ایک ہے، کیا کہ ہمیں آخر میں جا کے عام بننا ہے، جو آخر میں جا کے عام بنتا ہے انہی کا منڈی میں جا کے دام بنتا ہے۔ زندہ آباد، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ جی انہی کا منڈی میں جا کے دام بنتا ہے، سبحان اللہ، دام تمہارا بھی بننا ہے انشاءاللہ۔ ہاں، تم بھی کوئی فری کے نہیں ہو، تمہیں بھی خرید لیا گیا ہے۔ ہاں، قرآن کی آیت اس پر شاہد ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، سبحان اللہ، زندہ بے آباد، شک زندہ اللہ آباد۔ نے خرید لیا ہے تمہارے مومنین کی جانوں کو، واموالهم، اور ان کے مالوں کو، بان لهم الجنہ، جنت کے بدلے میں، زندہ آباد، سبحان اللہ، کے بدلے میں خرید لیا گیا۔ بے شک، تم میرے بھائی، تمہیں بدلے میں جنت ملے گی، اور اللہ نے تمہیں خریدا ہے، مگر پہلے سے نہ گر جاؤ، راستے میں نہ بھٹک جاؤ، اہدنا الصراط المستقیم کا میپ لو اور لوکیشن لگاؤ جنت زندہ آباد، میں، اہدنا الصراط المستقیم کا میپ لو، لوکیشن لگاؤ جنت، اور لوگوں جب وہاں میدان محشر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، تو رب کی بارگاہ میں مصطفیٰ لے کے پہنچیں گے، مولا یہ تیرے وہ بندے ہیں، یہ میرے وہ امتی ہیں جن کو تو نے خریدا تھا، بدلہ جنت دیا تھا، اگر تم اس منزل تک پہنچے ہوگے تو رب اپنا وعدہ پورا کرے گا، تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ زندہ آباد، سبحان اللہ، اللہ انشاءاللہ، جنت عطا فرمائے، انشاءاللہ، حقیقت بات جی۔ مگر میرے بھائی، زندگی اس طریقے سے گزرنا چاہیے جو قرآن کی آیت ہے، اللہ نے تمہیں خریدا، مگر مومن بن کے مرو، ہے نا، مومن بن کے مرو، منافق بن کے نہ مرو، فاسق بن کے نہ مرو۔ قرآن میں اللہ نے وعدہ کیا کہ جنت کے بدلے خرید لیا، لیکن ملے گی جب جنت، جب ایمان مضبوط ہوگا، بات ہے کہ نہیں؟ بالکل۔ تو آپ لوگ بیٹھے رہے جو چلے گئے بھائی، مجھے ان سے کوئی سروکار نہیں، جانا ہے جائیے، تھوڑی دیر میری تقریر بھی سنیے، اس کے بعد جائیے۔ حضرات، دنیا میں انسان آتا ہے، انسان کے اندر اللہ نے ایک فطرت رکھی ہے کہ جس اچھی چیز کو دیکھتا ہے اس کی محبت اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ گلاب کو دیکھے گا اس کے قریب ہونے کی کوشش کرے گا، پھر چمیلی کو دیکھے گا اس کے قریب ہونے کی کوشش کرے گا۔ حد یہ ہے کہ انسان جس چیز کو دیکھے گا
اب ایسے ہی دیکھ لو، یہ بھی تو انسان ہے جو آسمان کو، ستاروں کو، چاند کو، سورج کو، دریا کو، ندی کو، پہاڑ کو، کنکر کو، پتھر کو، سب کو خدا مانتے ہیں، وہ بھی انسان ہے۔ کسی طاقتور کو دیکھا خدا مان لیا، کسی طاقتور کو دیکھا خدا مان لیا، لیکن لوگوں یہ تمہاری فطرت ہے، لیکن اس کے بعد میں جو اللہ نے تمہیں عقل سلیم دیا ہے اس سے آپ سوچیں گے، پرکھیں گے کہ پھر اس میں صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ انسان دنیا میں آتا جس چیز کو دیکھے گا قبول کرے گا، کوئی بھی چیز ہو، یہ بات آپ کو بالکل ذہن میں بس رہی ہوگی۔ موبائل آیا مارکیٹ میں، رینو 6 اچھا ہے لیا، پھر آیا رینو 7 یہ اس سے اچھا بولیں گے، پھر آیا 8، پھر آیا 9، پھر آیا 10، مطلب کل ملا کے بات یہ ہے کہ یہ کھوپڑی بھر نہیں رہی ہے نا۔ پردھان بن گئے، اب چیئرمین بن جاؤ، چیئرمین بن گئے ایم ایل اے بن جاتا، ایم ایل اے بن گئے ایم پی بن جاتا، ایم پی بن گئے منتری بن جاتا، منتری بن گیا مکھیہ منتری بن جاتا، مکھیہ منتری بن گیا پردھان منتری بن جاتا، اس کے بعد بھی پھر کچھ نہ کچھ اور ہے، اور آگے کا سلسلہ ہے۔ کل ملا کے ختم نہیں ہو رہا معاملہ، ہے کہ نہیں میرے بھائی؟ ایسے ہی لکھ پتی بن گیا کروڑ پتی بن جاتا، کروڑ پتی بن گیا ارب پتی بن جاتا، ارب پتی بن گیا کھرب پتی بن جاتا۔ بات ہے کہ نہیں میرے بھائی؟ یہ بڑھ رہی ہیں چیزیں، کوئی چیز ابھی کم نہیں ہو رہی ہے۔ سنیے، اب یہ ہمارے ذہن میں ہے، ہر چیز اچھی لگ رہی ہے، ہم چاہ رہے ہیں قبول کریں قبول کریں قبول کریں، مگر قرآن کہتا ہے تم نے دنیا میں ہزاروں لاکھوں دوستیاں تو کر لی مگر یہ کسی کام کی نہیں ہے۔ فیس بک پہ 5000 دوست، واٹس ایپ کے دوست الگ، فیس بک کے دوست الگ، کالج کے دوست الگ، مدرسے کے دوست الگ، بچپن کے دوست الگ، جوانی کے دوست الگ، بڑھاپے کے دوست الگ۔ دوست ہیں کہ نہیں ہیں؟ سب دوست ہیں، دوستیاں ہیں، مگر میرے بھائی یہ دوستیاں ہیں کتنے کام کی؟ ذرا یہ ذرا سن لو، یہ تجھے سوچنا ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ سب دوستیاں، مگر اللہ نے فرمایا دوستیاں 3 ہی ہیں۔ کتنی ہے؟ 3۔ یہ 3 دوستیاں انشاءاللہ دنیا میں بھی رنگ لائیں گی اور آخرت میں بھی رنگ لائیں گی۔ ان 3 دوستیوں پر میری تقریر ہو جائے اور اس کے بعد تم بھی جانا اور میں بھی آزاد ہوں۔ میرے بھائی اس لیے کہ یہ بڑی ضروری بات میں کرنے لگ گیا ہوں۔ آج کل دوستی میں آدمی مارا بھی جاتا ہے اور دوستی میں انسان بچ بھی جاتا ہے۔ دوستی ہی ہے سب کچھ۔ ہاں، اللہ کے رسول کے بھی دوست ہوئے، صحابہ ان کے دوستی تو ہیں، صحابہ جو ہیں اللہ کے رسول کے دوستی تو ہیں۔ کل ملا کے بات یہ ہے، دوستی شرابی بھی بنا دیتی ہے اور دوستی نمازی بھی بنا دیتی ہے۔ تو بھائی دوستی اچھی ہونا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اس لیے بس یہ بات میں آج آپ سے کر لوں اور آپ کا ایمان تازہ ہو جائے، اگر عمل کر لو تو انشاءاللہ جنت کے حقدار ہو جاؤ۔ میرے بھائی دوست بہت ہیں، تم جدھر جاؤ گے دوستوں کی بھیڑ لگی ہے، مگر آؤ ان دوستوں سے پوچھو ذرا تم ہمارے کچھ کام بھی آؤ گے؟ تو لوگوں کان کھول کے سنو، دوست تمہارے بہت ہیں مگر شاید کام کا اس میں کوئی ایک نہ ہو۔ ابھی آپ کا انتقال ہو جائے تو جتنے تمہارے دوست ہیں، چاہے کالج کا ہو، چاہے اسکول کا ہو، چاہے آپ کا دوست دنیا کا ہو، بچپن کا ہو، جوانی کا ہو، بڑھاپے کا ہو، لوگوں دیہات کا ہو، شہر کا ہو، قصبے کا ہو، امیر ہو، غریب ہو، گورا ہو، کالا ہو، لمبا ہو، ٹھنگنا ہو، موٹا ہو، پتلا ہو، ہر دوست ایک ہی کام کرے گا، جلدی سے نہلاؤ اس کو، جلدی سے کفن پہناؤ اس کو، کاندھے پہ سوار کرے گا، تیری قبر تیار کر کے، اور ایک آیت پڑھے گا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہ کہہ کے قبر میں تیری مٹی ڈالے گا اور اس کے بعد الوداع کہہ کے کبھی تیری طرف نہیں پلٹے گا۔ کہاں گئے تیرے دوست؟ سب ختم۔ کوئی تیرا دوست آج تیری قبر میں ایک رات ٹھہرنے کو تیار نہیں ہے۔ میرا بڑا عزیز تھا، راتوں رات مجھ سے چیٹ کیا کرتا تھا، مجھ سے بڑی محبت کرتا تھا، لاؤ ایک رات اس کی قبر میں گزار لوں تاکہ اسے تسکین ملے، مگر خدا کی قسم آج تیرا کوئی دوست تیری قبر میں تیرا غمخوار یا تیرا مددگار بننے کو تیار نہیں ہے۔ لوگوں کن سے دوستی کر بیٹھے تم؟ ہائے ہائے، یہ دوستیاں تمہیں مار دیں گی۔ دنیا سے تم اتنا دل لگا بیٹھے، دنیا سے اتنا دل لگا بیٹھے، دنیا سے دل لگاؤ مگر کتنا؟ جتنا ایک کشتی پانی سے دل لگاتی ہے، جتنا ایک کشتی پانی سے دل لگاتی ہے۔ دنیا میں آئے ہو، دنیا سے تعلق تو رکھا جائے گا، میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا سے تعلق بالکل ختم ہو جائے گا، رہے گا،
مگر تعلق کشتی کی طرح رہنا چاہیے. کشتی پانی کو اپنے جوتی کے نیچے رکھتی ہے. اگر پانی کو اوپر آنے دیا تو کشتی کا وجود دریا مٹا کر رکھ دے گا. جب تک کشتی دریا کو اپنی جوتی کے نیچے رکھتی ہے کشتی کشتی ہے, جہاز جہاز ہے. اور جس دن اس نے اتنا دل لگا لیا کہ دریا کو اپنے اندر آنے کا راستہ دے دیا, کشتی کا وجود مٹ جائے گا, جہاز کا وجود مٹ جائے گا. او لوگوں, ایسے ہی دنیا کو اپنے نیچے رکھو. جب تک دنیا کو نیچے رکھو گے دنیا تیرے پیچھے بھاگے گی, اور جب تک تو دنیا کو اپنے اندر بسا لے گا دنیا کے پیچھے تو بھاگے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ. بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ زندہ آباد زندہ آباد. یہی میری تقریر کا عنوان ہے, ذرا غور سے سن لیں. اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کو نہیں سمجھ میں آئے گی, نہیں سمجھ میں آئے گی تو ان سے کوئی شکایت بھی نہیں. جن کے سمجھ میں آ گئی تو انشاءاللہ میرا وعدہ ہے تقریر 1000 سنتے ہو لیکن یہ تقریر سن کے زندگی میں چینجنگ ضرور آئے گی انشاءاللہ. اور جلسے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے. آپریٹر صاحب کدھر بیٹھے ہیں؟ ادھر میک کے آپریٹر صاحب سے صحیح کر دو, کیوں کم کیوں کر دیا اسے؟ جیسے ابھی بول رہا تھا یاسف کمالی بھائی, عقیل بھائی جو پڑھ لیتے ایسے ہی کر دو اس کو بالکل. نہیں مجھے بولنا ہے نا, 10-5 منٹ بولنا ہوتا تو کیسے میں بھی بول لیتا, گھنٹے سے تو کم بولنا ہی نہیں ہے نا, تو اس لیے. اے بچے, اے بیٹے, کہاں جا رہا ہے؟ اب ضرورت جس کی تھی سب ہو گئی. اب 12 بجے کے بعد جو ہے یہ ضرورتیں ختم کرو. اب جو ضرورت ہے میں وہ پیش کر رہا ہوں اس کو آپ لیجئے. اور میرے بھائی ذرا سنیے, یہ دوستیوں نے تباہ کر دیا. کبھی کبھی 12 سال کا بچہ ہم نے گٹکے اور بیڑیاں پیتا دیکھا. پوچھا اس کے ماں باپ سے, یار یہ کیا ہے؟ کہنے لگے مولانا کیا کرنا, غلط لوگوں کی سنگت میں پڑ گیا, یہ عادت کی وجہ ہے کہ یہ گٹکا اور بیڑی پہ آ گیا. یار جب 12 سال کے بچے کی صحبت غلط ہوئی تو اس کے اندر غلط چیز اثر کر گئی. اگر صحبت اچھی ہوتی تو شاید یہ 12 سال کا نماز پڑھتا بھی نظر آتا. سبحان اللہ. کیا بات ہے حضرت. ان بچوں میں دیکھو, ان میں کوئی 15 سال کا بھی ہوگا, ان میں شاید کوئی 18 سال کا بھی ہوگا, اور میرے خیال سے 20 سے اوپر تو کوئی مشکل سے ہوئے, یا 20-22. یہ دیکھو حافظ قرآن ہے, ان کی صحبت اچھی تھی, ہے نا میرے بھائی. اور بعد آپ کو پڑیا بھی مسلتا مل جائے گا اسی عمر کا, گٹکا بھی مسلتا مل جائے گا اسی عمر کا, چوری بھی کرتا مل جائے گا, موٹر سائیکلوں کے لوگ توڑ کر چراتا بھی مل جائے گا آپ کو میرے بھائی. صحبت کا اثر ہے. اگر مدرسے میں چھوڑ کے آئے تو حافظ قرآن بنے گا, اور اگر آپ نے جواریوں میں, شرابیوں میں, سٹے بازوں میں چھوڑا تیرا بچہ عیار بنے گا, اوباش بنے گا, بے نمازی بنے گا, جھوٹا بنے گا, غدار بنے گا. اثر ہے کہیں نہ کہیں صحبت کا. قرآن نے اسی کو کہا, بے شک قرآن نے اسی کو کہا میرے بھائیو, یہ دوستیاں کسی کام کی نہیں ہے. جتنی بھی دوستیاں کر لیں, ہاں دنیا سے دل لگاؤ بس اتنا جتنا کشتی پانی سے لگاتی ہے. مطلب بھر کا, بس مطلب بھر کا دوست بناؤ دنیا کو. مطلب سے بڑھ کے دنیا کو دوست بنایا تو دنیا تیرے آگے, تو اس کے پیچھے ہوگی. اور جس دن تو نے مطلب بھر کا دل لگایا تو تو آگے ہوگا, دنیا تیرے پیچھے ہوگی. اور تجھے یقین نہ آئے تو دیکھ لینا, خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں, آج بھی غریب نواز لوگوں سینکڑوں سال ہو گئے اپنی قبر میں جائے ہوئے, مگر دنیا ایسے پیچھے ہے, آج بھی ان کی چوکھٹ پہ پڑی ہے. لوگوں وجہ کیا ہے؟ انہوں نے دل دنیا سے نہیں لگایا, انہوں نے دل پروردگار سے لگایا تھا, دل پروردگار سے لگایا. دنیا آج بھی ان کی چوکھٹ پہ پڑی. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, زندہ آباد زندہ آباد. آپ بہت اچھا سن رہے ہیں. اس کا تھوڑا بیس بڑھائیے آپریٹر صاحب, آپ نے اس میں پتہ نہیں کیا کیا کر دیا, بولنے میں بالکل مزہ نہیں آ رہا, میں خوشک کر دیا آپ نے. اس کا ذرا بڑھائیے, اس میں تھوڑا سا نرمی پیدا کیجیے. اور میرے بھائی کان کھول کے سنو, لوگوں سب سے پہلے دوستی کرنے کی اگر چاہت ہے, لوگوں آج بڑی فرینڈ شپیں چل رہی ہیں. کالج میں جاؤ تو لڑکیاں کہہ رہی ہیں ہمارے بھی دوست کم نہیں ہیں, لڑکے کہہ رہے ہیں ہمارے بھی دوست کم نہیں ہیں. لوگوں جبکہ اسلام میں کسی چیز کی دوستی کی ایسے گنجائش نہیں ہے. لڑکی لڑکے سے دوستی کر ہی نہیں سکتی, لڑکا لڑکی سے دوستی کر ہی نہیں سکتا, اسلام میں گنجائش نہیں ہے. مگر آج لوگوں اسے بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا نام دے دیا گیا. اور میرے بھائی کان کھول کے سن, اسلام میں یہ حرام ہے, یہ کہیں سے کہیں تک قطعی طور پہ جائز
نہیں ہے. اور میرے بھائی کان کھول کے سن, اپنی بچیوں کو پڑھاؤ میں منع نہیں کرتا, اپنی بچیوں کو تعلیم سے آراستہ کرو میں منع نہیں کرتا, مگر ان اداروں میں اپنی بچیوں کو ہرگز نہ بھیجو جہاں پر لڑکیاں لڑکوں سے دوستی کرتی ہیں. ہرگز نہ بھیجو. پھر لڑکیاں, میں یہ جملہ کہوں گا کسی کو برا لگے تو لگ جائے, وہ بے پڑھی لکھی لڑکی بہتر ہے اس لڑکی سے جو پڑھ کے غیر لڑکوں کو اپنا دوست بناتی. سبحان اللہ. وہ سونا کسی قوم کا نہیں جس سے ناک کان چھین. بزرگوں کی مثال ہے. ہاں میں بچیوں کے پڑھانے کا مخالف نہیں ہوں, پڑھائیے, لیکن ان اداروں میں اپنی بچیوں کو نہ پڑھائیں کہ جہاں پر کہ لڑکیاں لڑکوں سے دوستیاں کرتی ہوں. ابھی آپ نے دیکھا کرناٹک میں حجاب پر کتنا بڑا بوال ہوا ہے. ایک بچی نے حجاب کے خاطر اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیا. آپ بھی بڑے خوش ہوئے, آپ نے ٹویٹ کیا, آپ نے میسج کیا, مسکان زندہ باد. مسکان تو ہماری شیرنی ہے. اور جلسے میں آنے والوں, خالی ٹویٹ کر کے مسکان کی مدد نہیں ہوگی, خالی فیس بک پہ میسج لکھنے سے مسکان کی مدد نہیں ہوگی, بلکہ اپنے گھر میں مسکان پیدا کرو, اس وجہ سے مسکان کی مدد ہوگی. زندہ باد, زندہ باد. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یا رسول اللہ, زندہ باد, زندہ باد. او میرے بھائی, خالی مسکان مسکان کرنے سے کام نہیں چلے گا. اور جلسے میں آنے والوں, اپنے گھروں میں مسکان پیدا کرو, دنیا میں طوفان آ جائے گا. انشاءاللہ, کیا بات ہے. ہر گھر میں مسکان پیدا زندہ ہوگا, باد, زندہ باد. ہر گھر میں مسکان پیدا ہوگا. انشاءاللہ. ایک مسکان سے نہیں کام چلے گا, ہر گھر میں مسکان. کیا بات ہے, سبحان اللہ. اور ایک بات اور کہہ کر کے جا رہا ہوں میں آپ کو, لوگوں آج اللہ نے تمہیں پیسہ بھی دیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ پہ پیسہ نہیں ہے, اللہ کا فضل ہے, تم پہ پیسہ بھی ہے. آپ چاہیں چندہ اکٹھا کرو, ایک آدمی نہیں کر سکتا, سب لوگ مل کے کرو. ایسے ادارے بناؤ کہ تمہارے اداروں میں تمہاری بچیاں حجاب میں رہ کے پڑھ سکیں. زندہ باد, زندہ باد. جب تک تمہارے ادارے نہیں ہوں گے, تمہاری بچیوں کے حجاب نوچے جاتے رہیں گے, کب تک چیختے رہو گے. لوگوں کان کھول کے سنو, جہاں تم دوسرے بزنس کی طرف جا رہے ہو, اس بزنسوں سے ہاتھ روکو اور اپنا ایک بڑا اسکول, بڑا ادارہ بناؤ. اور اس اسکول اور اس ادارے کا لوگو, ڈریس, اس کا یونیفارم میں لازمی کر دو کہ کوئی بھی لڑکی ہمارے اسکول میں پڑھے گی تو حجاب لازمی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایسے اسکول بناؤ. بے شک. یہ مسکان کی مدد ہے. میرے بھائیوں, خالی باتیں بنانے سے کام نہیں چلے گا. میرے بھائیوں, اللہ نے آپ کو دیا یہ جو بستی ہے کافی بڑی ہے ماشاءاللہ. یہ بستی اگر مل کے چاہے تو کوئی بڑا ادارہ چلا سکتی ہے, بالکل, بالکل. جس کے اندر LLB بھی ہو, جس کے اندر PhD بھی ہو, جس کے اندر میڈیکل لائن کی بھی پڑھائی ہو, سائنس لائن کی بھی پڑھائی ہو. کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے جب تم کرو گے, جب ہوگا. بالکل, بالکل لازمی. میرے بھائی, معلوم ہے آپ کو, تمہاری کتاب قرآن ہے, اور قرآن کی پہلی سورت سورہ اقرا ہے. اس کا پہلا ورڈ ہے اقرا, پڑھیے. سبحان اللہ. تمہارا تو قرآن کا پہلا ورڈ ہی کہہ رہا پڑھیے. زندہ باد, زندہ باد. سبحان اللہ. تو میرے بھائی پڑھیے, اور پڑھنے کے لیے ادارہ چاہیے. بے شک. ان علماء کو میں سلام کرتا ہوں, جیسے بھی ٹوٹے پھوٹے ہیں بیچارے, یہ مدرسے چلا رہے ہیں, جی, پھر بھی تم ان کی ٹانگیں کھینچتے ہو کہ مولوی کو مزہ آ رہا ہے. ایسا ہی ہے. 80% ہاں, مولوی تم بناتے نہیں, مدرسے میں بھیجتے نہیں. جس کی رینٹ زیادہ نکلے, جو دیکھنے میں کالا ہو, اماں بھی بڑی خوشی سے کہہ دی اسے مولوی بنا دوں گی. ہاں, اور ذرا دیکھنے میں ذرا ہینڈسم ہو کہ اسے تو IAS IPS بناؤں گی. اور میرے بھائی ذرا سنو, جب مولوی بنانا نہیں چاہتے کہ کھائے گا کیا, اور مولوی بن جائے تو کہہ رہے ہیں کھا کھا کے مزہ آ رہا مزہ آ رہا. الٹا ہے. مصیبت یہی مسئلہ. پہلے بنانے تیار نہیں ہے کہ کھائے گا کیا, اور بیچارہ بن گیا تو کہہ رہا مزہ آ رہا کھا کھا کے مولویوں کو. ہائے ہائے, عجیب معاملہ. کیا زمانہ ہے, کبھی یوں بھی سزا دیتا ہے, میرا دشمن مجھے جینے کی دعا دیتا ہے. لوگوں ان مولویوں کو مبارکباد پیش کرو, جیسے بھی اللہ نے انہیں ہمت دی ہے کہ یہ ادارے چلا رہے ہیں. صحیح بتا رہا ہوں میں, جیسے بھی ٹوٹے پھوٹے چلا رہے ہیں. میرے بھائیوں, اگر یہ ادارے نہ ہونا تو خدا کی قسم مسجدیں کتنی بھی عالی شان بنا لو, نمازی ایک نہ ملے گا. اور میرے بھائی, جمعے کے دن مسجد بھر جاتی ہے, وہ کیا نمازی ہے کیا؟ نہ, جس کو نماز یاد نہیں ہے وہ نمازی نہیں ہے یار.
ایسے کیا ہو گیا اسے آنے سے؟ ارے گدھے کے اوپر کے کتابیں لاد دو، کیا ماسٹر بن گیا کیا وہ؟ میرے بھائی جمعے کے دن مسجد بھری ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ایک دن وہ آئے گا مسجدیں نمازیوں سے بھری ہوں گی، مگر نبی فرماتے خدا کی قسم ان میں ایک نمازی نہ ہوگا۔ یار الحمد یاد نہیں تو کیا نمازی ہو گیا؟ مجھے بتائیے میرے بھائی، سبحان ربی العظیم یاد نہیں تو کیا نمازی ہو گیا؟ وضو کا طریقہ یاد نہیں تو کیا نمازی ہو گیا؟ میرے بھائی مسجد بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ میرے بھائی بڑی بڑی مسجدیں بنانا کمال نہیں ہے، بڑے بڑے مینار لگانا کمال نہیں ہے، نمازی بن جانا کمال ہے۔ مسجد نبوی جس میں ایک نماز پڑھو تو 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ جب اللہ کے رسول نے بنائی تھی تو کوئی لمبا مینار اور کوئی اس میں ٹائلز پتھر نہیں تھا، میرے بھائی کھجور کی لکڑیوں سے بنی تھی۔ ہائے بولو نا یار سبحان اللہ۔ کھجوروں کی ڈنڈیاں اور کھجوروں کے پتوں کے میرے بھائی چھت تھی، بارش ہوتی تھی بارش رک جاتی تھی، مسجد نبوی کی چھت ٹپکتی رہتی تھی۔ مگر اس کے نمازی ایسے تھے، اس کو بنانے والا آمینہ کا لحال ایسا تھا کہ آج بھی اگر اس میں ایک نماز پڑھ لو تو 50,000 کا ثواب ملتا ہے۔ لوگوں مسجدوں پہ تم نے بڑی لاگت لگا دی، اچھی بات ہے، مگر کبھی یہ بھی تو دیکھ لیا کر کہ امام کو جو تنخواہ دے رہا ہوں اس کے گھر کا بھی چولہا جل رہا کہ نہیں جل رہا اس میں؟ مسجد میں تو 1 کروڑ روپیہ لگا دیا مگر امام کی تنخواہ 5,000 سے اوپر نہ بڑھا سکا، تو ایسی مسجد بنانے سے کیا فائدہ جس کے پیچھے نماز پڑھتا ہے اس کا چولہا صحیح سے جل نہیں پاتا۔ بھائی مسجد بنانا منع نہیں کر رہا ہوں، اچھی بات ہے، لیکن اگر امام کا پیٹ تنگ ہے، امام کا چولہا صحیح سے نہیں جل پا رہا تو مسجد کا روک امام کی تنخواہ ٹھیک کر۔ اس میں تو ٹائلز پتھر سب کچھ لگا دیا، امام کی تنخواہ نہ دیکھ سکے ہم۔ ہائے ہائے لوگوں، جب تک امام تمہارا خوشحال نہیں رہے گا جب تک تمہیں خوشحالی نہیں آ سکتی، خوشحالی نہیں آ سکتی۔ یہ سب چھوڑ دو یہ باتیں کہ وہ کیا کر رہا وہ کیا کر رہا وہ کیا کر رہا، میرے بھائی امام تمہارا امام ہے، تمہارے سر کا تاج ہے، یہی تمہیں جو ہے راستہ دکھائے گا۔ میری تقریر شروع ہو چکی، بس ذرا توجہ کرتے رہنا میرے بھائیوں۔ لوگوں دنیا سے دل لگاؤ میں منع نہیں کرتا، مگر اتنا جتنی ضرورت ہے اس سے آگے بڑھ کے اس سے دل نہ لگاؤ، اس سے آگے بڑھ کے اس سے دل نہ لگاؤ۔ جب دنیا ہنستی تھی تو بلال روتا تھا نبی کا، جب دنیا روتی تھی تو نبی کا بلال ہنستا تھا۔ لوگ کہتے تھے یہ دیوانہ ہے، بلال کہتا تھا میں کہتا ہوں یہ دنیا دیوانی ہے۔ کہتے تھے بلال جب دنیا ہنستی ہے تو کیوں روتا ہے؟ بلال کہتے تھے میں اس لیے روتا ہوں کہ دنیا کے تھوڑے سے چند سکوں کی وجہ سے ہنستی ہے کہ مجھے فائدہ ہو گیا، میں روتا ہوں کہ مرنے کے بعد یہ کچھ نہیں ہے، قبر میں تنہا جائے گا۔ لوگوں ذرا غور کرو، یہ مکان، یہ بلڈنگ، یہ گاڑیاں، یہ بینک بیلنس، یہ روپیے، یہ سکے، یہ درہم، یہ دینار، یہ پد، یہ بڑے بڑے عہدے، بڑے بڑے نام، میرے بھائی سب قبر کے اوپر رہ جانے والے ہیں۔ تیرے فیس بک کے دوست، واٹس ایپ کے دوست، بچپن کے، جوانی کے، بڑھاپے کے دوست، سب قبر کے اوپر رہنے جانے والے ہیں۔ قبر میں جائے گا تو صرف اعمال جائے گا، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں جائے گا میرے بھائی۔ یہ چند دن کی چاندنی ہے، چند دن کی روشنی ہے، چند دن کی بات ہے۔ پہلی دوستی اپنی زندگی میں آگے بڑھو تو میرے بھائی سنو، او لوگوں جلسے میں آنے والوں، آج میری تقریر سے یہ سبق لے کر کے جانا، او لوگوں قرآن میں 3 دوستیوں کا ذکر ہے۔ پہلی دوستی اللہ نے فرمایا اللہ سے دوستی، لوگوں اللہ سے دوستی کرو، اور جو اللہ سے دوستی کرتا ہے اللہ انہیں انعام دیتا، اللہ کے دوست اللہ کے ولی ہو جاتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے دوست۔ اور پھر اللہ فرماتا اپنے دوستوں کے لیے معلوم ہے کیا کہتا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار یہ میرے دوست ہیں، ان سے پنگا مت لے لیو۔ ترجمہ اپنے حساب سے کر رہا ہوں، آیت سے ہٹ کے ذرا آیت کا بعد میں کروں گا، ان سے پنگا مت لے لیو، ٹینشن نہیں لیتے، دھوئیں نکال دیتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ آیت کا سبحان ترجمہ اللہ، یہ ہے کہ اللہ کے ولیوں کو نہ رنج ہے نہ خوف ہے، بے شک۔ اور جسے کسی کی ٹینشن نہ ہو تو وہ دھواں نہ نکالے گا تو کیا کرے گا؟ ہمیں ٹینشن ہے میں گولی ماروں تو ابھی 307 302 لگ جائے گی، ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑتا میرے بھائی۔ اگر وہ اپنی پہ آ جائیں
صابر علاؤالدین کلیری نگاہ اٹھا کے دیکھیں تو 12 کوس تھا. پرندہ پر نہیں مارا ہے. یہ پاور آئی کہاں سے؟ کسی منتری نے دی؟ کسی سرکار نے دی؟ نہیں، یہ دوستی اللہ سے کی تھی تو پاور وہاں سے ملی ہے. یہ پاور وہاں سے ملی ہے. میرے بھائی پاور اللہ سے لو. جب تک پاور اللہ سے لیتے رہو گے، حکومت تو حکومت، پوری دنیا تیرا کچھ نہ بگاڑ پائے گی. اور نہ بگاڑا پڑھو، قرآن پڑھ پڑھ کے دیکھو یار. سورہ یوسف پڑھو، 12واں اور 13واں پڑھا تو سورہ یوسف کہہ رہی ہے حضرت یوسف کے بھائیوں نے حضرت یوسف کے ہاتھ باندھے، پیر باندھے، کنویں میں ڈال دیا. یوسف کا قصہ ختم ہو جائے گا، مگر بن کے فانوس جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. قصہ تمام کرنے نکلے تھے یوسف کا، مگر جب مدد اللہ کرنے پہ آ جائے تو کون قصہ تمام کرے؟ یوسف کو ڈال دیا کنویں میں، اللہ نے کنویں سے نکال کے یوسف کو مصر کے تخت پہ بٹھا دیا. یار ذرا زور سے بولو نا. آدمی کہتا ہے نا بیک گراؤنڈ بڑا کمزور ہے مولانا، میں کیا کروں گا؟ حضرت یوسف کا بیک گراؤنڈ تو دیکھ. کوئی کیا سگے بھائی ہاتھ باندھ کے کنویں میں ڈال رہے ہیں. اب بتا کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ باپ کنان میں بیٹھا، باپ کو کہہ کے لے گئے کہ بھائی کو لے کے جا رہے ہیں ذرا سیر و تفریح کے لیے ہے میرے بھائی. اور بھائیوں نے ہاتھ باندھ کے کنویں میں ڈال دیے. بیک گراؤنڈ کیا ہوگا؟ بچپن کا عالم ہے، جوانی بھی نہیں ہے، اور کنویں میں ڈال بھی دیا گیا، اور کنویں سے نکالا تو غلام بنا کے بیچ دیا گیا. بیک گراؤنڈ ایک غلام کا ہوتا ہی کتنا ہے. لوگوں عزیز مصر کے محل میں پہنچے تو زلیخا نے بلیم لگا دیا، قید میں ڈال دیا گیا. بیک گراؤنڈ تو دیکھو. تہمت لگائی، قید میں ڈالا، مگر جب رب مدد کرنے پہ آ جائے تو یوسف کو قید خانے سے رب نے نکالا اور مصر کے تخت پہ بٹھا دیا. سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. مدد دنیا والوں کی تھی یا پروردگار کی تھی؟ پروردگار کی. جب وہ یوسف کی مدد کر سکتا تو تمہاری نہیں کر سکتا؟ بے شک بے شک. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. وہ نہ کل سویا تھا نہ آج سویا، اسے تو نہ نیند آئے نہ اونگ آئے. بے شک. بھئی یہ تو ہو سکتا ہے چلو بھئی مولانا صاحب کل تو تمہاری جوانی تھی، بڑی دمدار تقریر کرتے تھے، اب تو بڑھاپا آ گیا. وہ تو نہ بوڑھا ہو، نہ موت آئے، نہ نیند آئے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. بے شک ہے بے شک. اس پہ تو زوال بھی نہیں، کمزوری بھی نہیں. وہ تو وہ پاورفل خدا ہے کہ جب یوسف کی مدد کر سکتا ہے تو اگر دوستی تو اس سے کر لے تو تیری بھی کر سکتا ہے. بالکل بالکل انشاءاللہ. بولو نا یار سبحان اللہ. انشاءاللہ. آدمی کہتا ہے میاں میرے پاس پیسے نہیں، حالات نہیں، میرے پاس حکومت نہیں، یہ نہیں، سرکار بن گئی بدل گیا. رہے میاں بدلتی نہیں سرکار ہے، کیا ہوگا یار ایسی سرکاروں سے. اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. ہاں اب میرے بھائی تم تو ذرا اپنی جگہ ہو جاؤ. تم اپنی جگہ اگر نہیں ہوئے تو سرکار کوئی بھی منا لو تمہاری خیر نہیں. نبی فرماتے ہیں جب تمہارے اعمال برے ہو جائیں گے تو تم پر ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیا جائے گا. ہمارے یہ اعمال کا نتیجہ میرے بھائی، ہمارے یہ اعمالوں کا بدلہ ہے. سن بیک گراؤنڈ کی بات کرتے ہو، ارے تم پہ کچھ بھی نہیں ہو، رب کی مدد سے بڑی کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. بے شک. سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. توجہ ہے؟ نیٹ ورک آنے لگے کہ نہیں؟ پوری پوری. اب اگر آ رہے ہیں تو پھر مکمل سنو. یقین کر کے اٹھنا جلسے سے، اور یقین کرا کے اٹھاؤں گا آپ کو انشاءاللہ. یقین کرنا. انسان کے یقین کمزور ہو گئے یار کیا کریں، حالات بڑے خراب ہیں، حالات بڑے خراب ہیں. ارے تو سدھر جا، حالات خود بخود بن جائیں گے. کچھ خراب نہیں ہے. بے شک. بدر کے میدان میں ادھر سے 1000 کا لشکر آ رہا تھا ابو جہل کا، دینے مارتا ہوا، کھا کے پی کے، تلواریں گھوڑے ہاتھ میں سب کچھ. ادھر سے بھوک ہے، تلوار نہیں، ڈھال نہیں، بھالا نہیں، گھوڑا نہیں، اونٹ نہیں، کھانا نہیں. ٹاٹ کے لباس پہن کے کل 313 صحابہ، اس میں بھی 13 بیمار تھے. 13 بیمار تھے، کچھ نہیں. ایسے میں سوچ رہے تھے کیا ہوگا. اللہ کا محبوب میدان بدر میں پہنچا اپنے صحابہ کو لے کے، ایک دائرہ کاٹ کے میرے نبی نے فرمایا ٹینشن نہیں لینا، کل یہاں ابو جہل مارا جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ٹینشن نہیں لینا، جنگ کل ہونا، مگر میں آج بتا رہا ہوں ابو جہل مارا جائے گا. ہائے ہائے ہائے. جب نبی کہہ دے مارا جائے گا تو کون مائی کا لال ہے جو روک لے. ارے بتاؤ، جس کا نبی نے کنیکشن کاٹ دیا ہو کوئی جوڑ سکتا ہے؟
کاٹ دیا تو کٹ گیا میاں، کوئی جوڑنے والا مائی کا لال پیدا نہیں ہوا۔ سبحان اللہ۔ اب کوئی یہ کہے کہ اللہ کے چاہنے سے سب کچھ ہوتا، مانتے ہیں، مگر سن لو، اگر نبی چاہ لے تو خدا بھی وہی چاہ لیتا جو نبی چاہ لیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہی تو محبوب محب کے راز ہیں، کیا بات ہے، یہی تو معاملہ ہے محبوب محب کا۔ اگر محبوب چاہ لے تو محب کی خوشی وہی ہوتی ہے جو محبوب کی چاہت ہو۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت بولے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوبہ محب میں نہیں میرا تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مفتی گلفام قادری، سر جمین ڈھکیا، فیضان اعلی حضرت، علماء اہل سنت، مدرسہ اکرم العلوم۔ دیکھیے ماشاءاللہ بہت اچھا یہ نعرہ لگا رہے ہیں، مگر نعرہ بھی ادھر سے نہیں، آپ میں سے چاہیے گا مجھے۔ لگے گا ہاں انشاءاللہ، اس لیے کہ اب تقریر جو میری ہو رہی ہے، تقریر ٹائم نہ دیکھیے، مقرر جوان ہے، رات بوڑھی ہے، ٹینشن نہ لو، میں تو جوان ہوں نا۔ انشاءاللہ ہاں انشاءاللہ۔ قاری رفیق صاحب توجہ ہے؟ ہاں ماشاءاللہ، ہمارے خاندان کے لوگ بھی بڑی محبت سے سننے ہیں۔ اور دیکھیے سنیے، میرے پاس نہ میٹر کی کمی نہ مسالے کی کمی، ہائے ہائے سبحان اللہ۔ ہاں بس موڈ بننے کی بات ہے، انشاءاللہ بنے گا۔ اور بن گیا ماشاءاللہ، بس آپ سنتے رہیں، آپ سنتے رہیے گا انشاءاللہ۔ ہاں میرے بھائی، حالات کی بات کرتے ہو آپ، ارے کیسے حالات کی بات کرتے ہو؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، تیرا ہی رب ہے۔ ہاں بے شک، زندہ باد۔ اللہ فرماتا 30ویں پارے میں سارے حاکموں کا حاکم رب ہے۔ جب سب سے بڑا حاکم وہ ہے، اگر کنیکشن تیرا اس سے جڑ گیا تو تیری پاور کا عالم کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ زندہ باد۔ نبی نے دائرہ کھینچا اور کہا ٹینشن مت لینا، 313 ہو، اور گھوڑے نہیں اور اونٹ نہیں اور تلواریں نہیں، اگر لکڑی بھی دے دوں گا نا جنگ کرنے تو مارا ابو جہل جائے گا۔ زندہ باد، یہ زندہ علماء باد۔ بیٹھے، ان سے پوچھنا، نبی نے لکڑی دے دی تھی، تلوار سے زیادہ کام کر رہی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لکڑی دی تھی اپنے صحابی کو، تلوار سے بڑھ کے کام کر رہی تھی۔ نبی نے دائرہ کاٹ کے بتا دیا یہاں ابو جہل مارا جائے گا، تاریخ گواہ ہے۔ جنگ بدر ہوئی، جنگ بدر کے بعد جب نقشہ دیکھا، جہاں مصطفیٰ نے ایک دن پہلے دائرہ کاٹا تھا، وہاں پہ ابو جہل مرا پڑا تھا۔ زندہ باد، زندہ باد۔ وہ جو کہہ دیں وہ ہو جاتا ہے، ہو جاتا ہے، بے شک۔ وہ کہنے کی بات کر رہے ہو یار، لو میں آپ اب عقیدہ اپنا قرآن سے پیش کر دوں، جی۔ بات ہی ختم کرو، حدیث بولوں گا تو کہیں گے ضعیف ہے۔ نبی چاہ لیں وہی ہو جاتا جو نبی چاہے، اور رب فرما رہا، اختیار دے رہا، رب کہہ رہا نبی تیرے چاہنے سے، ہائے ہائے سبحان اللہ۔ یہ رب کہہ رہا، میری بولی نہیں، رب کی بولی ہے۔ یہ علماء بیٹھے، ترجمہ انشاء کرا لینا بول کے میں جا رہا ہوں۔ قبلہ چینج ہوا، ایک وقت ایسا آیا، ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ مسجد قبلہ تین بھی ہے، جہاں پر پھر حکم آیا تھا کہ کعبے کو بنائے اپنا قبلہ۔ میرے بھائی قبلہ چینج ہوا، نبی چاہتے تھے کہ کعبہ شریف کو ہی میرا قبلہ دوبارہ بنایا جائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا حبیب قبلتن ترضاها، سبحان اللہ۔ میں قبلہ تو چینج کروں گا اب، مگر وہ قبلہ بناؤں گا جس میں تیری رضا ہوگی۔ قبلتن ترضاها، جس میں تیری رضا ہوگی۔ اگر تو کعبے کو کہے تو کعبے کو قبلہ بنا دوں، اگر تو بیت المقدس کو کہے تو وہی رہنے دوں، اگر کوہ طور کو کہے اسے بنا دوں، آب زمزم کے کنویں کو کہے اسے قبلہ بنا دوں۔ اے حبیب تو اشارہ تو کر دے، جو تو کہے گا تیری رضا سے قبلہ بنا دیا جائے گا۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت بولے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ زندہ باد، زندہ باد۔ کنیکشن خدا سے جوڑ یار، بیک گراؤنڈ پھر دیکھتے رہے کتنا مضبوط ہو جائے گا۔ حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا، اللہ نے بادشاہ بنا دیا۔ بے شک۔ اور وہ بھائی جنہوں نے رسی کاٹی تھی کنویں میں ڈالا تھا نا، ایک دن حضرت یوسف کے دربار میں کھڑے تھے، جب قحط پڑا تو ایک ایک دانے کے لیے جب پریشان ہوئے نا، تو یوسف کے دربار میں کھڑے تھے اور اپنی خوراک مانگ رہے تھے۔ لوگوں کنیکشن اللہ سے جوڑو۔ فرعون کتنا بڑا بادشاہ تھا، حکومت کیا تو لوگوں خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا، کیا کہا کہ میں خدا ہوں، میری پوجا کرو، میری عبادت کرو۔ مگر لوگوں جب حضرت موسیٰ کو رب نے بھیجا تو موسیٰ کا کنیکشن پروردگار سے ہے۔
اب بیک گراؤنڈ دیکھو حضرت موسیٰ کا کتنا مضبوط، توجہ فرمائیے، بیک گراؤنڈ دیکھیے، بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں، آپ بھی سوچتا نا حالات دیکھتا سب سے پہلے، یار تو اسباب دیکھ رہا، مسبب الاسباب کو تو دیکھ، دینے والا کون ہے ایک ہے سبب اور ایک ہے سبب بنانے والا، سبب تو رب پیدا کرتا، ابھی اچھے خاصے ہٹے کٹے گھوم رہے ہو، ٹھوکر لگی مر گئے، سبب پیدا کر دیا اللہ نے، وہ سبب پیدا کرتا، حضرت موسیٰ کا بچپنا پیدا ہوئے ابھی اور ابھیان چل رہا تھا، فرعون کا ابھیان، کوئی بچہ دیکھو تو اس کا مرڈر کر دو، اس لیے کہ نجومیوں نے بتایا تھا، جوتشوں نے بتایا تھا، اس کے جو قریبی حواری تھے انہوں نے بتایا تھا کہ ایک بچہ ایسا پیدا ہونے والا جو تیری حکومت کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، تو اس نے کہا بچہ ہی نہیں چھوڑوں گا تو اینٹ کہاں سے بجے گی، اس نے ایک ابھیان چلایا تھا جیسے پولیو ابھیان چلا تھا، اور اب یہ کرونا کی ویکسین والا ابھیان چل رہا ہے، ریلوے اسٹیشن پر پکڑا لگی ہے کہ نہیں تو ٹھوک دی، یہ ہو گیا، ایئرپورٹ پر پکڑا لگی ہے کہ نہیں تو ٹھوک دی، ابھیان چل رہا، اچھی بات ہے، ہم منع نہیں کر رہے بھائی، کوئی یہ نہ کہ مولانا منع کر رہے لگوانا، سمجھتے ہیں، ہمیں منع نہیں کر رہا ہوں، ہاں اس پہ کوئی پریشانی نہیں ہے، پولیو ابھیان تھا، اس سے پہلے بھی کیا کیا ابھیان تھے، تو بچہ مارنے کا ابھیان چل رہا ہے، بچہ دیکھو مرڈر کر دو، حضرت موسیٰ کی ماں نے جب بچے کو جنم دیا نا تو دیکھا کہ مولا میرا موسیٰ بڑا خوبصورت ہے، اسے فرعون کے سپاہی دیکھیں گے مرڈر کر دیں گے، لوگوں جنگل میں گئیں، حضرت موسیٰ کو ایک ٹوکری میں رکھا، سوچا جنگل میں چھوڑوں تو درندہ کھا جائے گا، میں گھر لے کے جاؤں تو فرعون کے سپاہی مار جائیں گے، کیا کروں، حضرت موسیٰ کو ایک ٹوکری میں رکھا اور ٹوکری کو دریا میں ڈال کے دریا کے حوالے کر کے ماں بولی مولا تو جانے تیرا موسیٰ جانے، میں نے چھوڑ دیا تیرے کرم پر، لوگوں مسبب الاسباب رب ہے، جس کا کنیکشن مولا سے ہو جا کون بگاڑ سکتا ہے، اب بیک گراؤنڈ دیکھو، ایک ماں تھی اس نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، یار ایک ماں تھی وہ بھی گئی، ٹوکری کے حوالے کیا، ٹوکری کو دریا کے حوالے کیا، دریا میں ٹوکری بہنا شروع، لوگوں ماں کا سایہ، ماں کا آنچل بھی چھوٹ گیا، اب حضرت موسیٰ نہ باپ ہے نہ خاندان ہے نہ بھائی ہے نہ چاچا ہے نہ ماں ہے نہ خالہ ہے نہ کوئی ہے، اکیلے ہیں، دریا کی موجیں ہیں، رب کا کرم ہے، حضرت موسیٰ چلے، مسبب الاسباب دیکھی، چلے، اس وقت کے زمانے کی میں بات کرنے لگ گیا کہ ٹونٹیاں، ٹویل، نل یہ سب نہیں تھے، پانی کا انتظام ندی، نالے، کنویں، چشموں سے ہوتا تھا، جو فرعون کا محل تھا اس کے محل میں اسی دریا سے ایک نہر جاتی تھی جو پانی کی پورتی کرتی تھی، توجہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے دریا ہوتے ہیں ان میں سے نہریں ہوتی ہیں جو سچائی کے لیے جاتی ہیں بھائی، تو اس کے محل میں ایک نہر جاری تھی اسپیشل جو پانی کی کھپت کو پورتا کر رہی، پوری کرتی تھی، وہ حضرت موسیٰ کی ٹوکری کنارے کنارے چلی اور اسی نہر میں پڑ گئی جو جا رہا تھا فرعون کے محل میں، اور فرعون تلا ہوا تھا بچوں کے مرڈر کے لیے، مگر رب کی رحمت تو دیکھ، موسیٰ کو مار کے دکھانا بھیج رہا ہوں تیرے محل میں، سبحان اللہ، کیا بات ہے حضرت، زندہ باد، زندہ باد، بولو نا سبحان اللہ، زندہ باد، یار پاور تو دیکھ ذرا اپنے رب کی، جب تمہاری پاور ہوتی ہے تو تم کیا کہتے ہو دشمن سے، آ رہا ہوں تیرے محلے میں دیکھوں کیا کرے گا تو، چل چل وہیں چل، یہ پاور والا ہی تو کہے گا، ہاں بغیر پاور والا کیسے کہہ دے گا میاں، رب کی پاور دیکھ بھیج رہا ہوں موسیٰ کو تیرے محل میں، سب کو مار رہا، میرے موسیٰ کو مار کے دکھانا، ہائے 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 ہائے، ٹوکری چلی میاں اسی نہر میں پڑ گئی، اور ٹوکری چلتے 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 محل میں جا کے پہنچی، ہائے ہائے ہائے، فرعون نے محل میں ٹوکری میں بچہ دیکھا، میاں بغیر آگ کے آگ لگ گئی، سارے ادھیکاریوں کو، سارے منتریوں کو بلایا، کیوں بھائی کس بات کی تنخواہ دے رہا ہوں، یہ جو ابھیان چل رہا بچہ صفائی کا یہ کہاں سے آیا، ارے تمہیں جو تنخواہ دیا ہے، پیسہ دیا ہے، نوکری پر رکھا ہے کہ بچہ کوئی نہیں رہنا چاہیے، یہ کہاں سے آیا، سب نے کہا باولا آدمی ہے سب کو مار ڈالے گا، ظاہر سی بات ہے باولا آدمی ہے سب کو مار ڈالے گا، اب نہ کسی منتری کو چھوڑے گا نہ ادھیکاری کو چھوڑے گا، بچہ مل گیا، کیا کریں، سب نے میٹنگ کی، کچھ تو کرو، یہ بچہ نہیں ہے، یہ سب کی موت کا آرڈر لے کے آیا ہے، سب کی حالت خراب، پورا منترالیہ پریشان، سارے ادھیکاریوں کی نیند اڑ گئی ایک بچے کو دیکھ کے،
ارے رب سے کنیکشن ہو تو جب بچپنے کا یہ عالم ہے تو جوانی کا عالم کیا ہوگا؟ اس پار کا جب یہ عالم ہے تو اس پار کا عالم کیا ہوگا؟ کنیکشن رب سے جوڑ لو، مولا سے رابطہ مضبوط کر لو، نہ تیرا کوئی یہاں بگاڑ پائے گا نہ وہاں بگاڑ پائے گا۔ اگر کنیکشن رب سے ہونا تو قبر کی مٹی کچھ نہیں بگاڑتی۔ بالکل بالکل ہاں، سبحان اللہ۔ ایک گاؤں ہے کویا تال محاور، ضلع رامپور میں پڑتا، کیمری علاقے میں۔ ایک حافظ قرآن کا انتقال ہوا، بڑا نیک بچہ تھا، مدرسے میں پڑھتا تھا، انتقال کر گیا۔ مرنے کے کئی سال کے بعد اس کی قبر کھلی بارش کی وجہ سے، یہ کسی وجہ سے تختہ گلا قبر کا۔ لوگوں نے دیکھا کہ جیسا کئی سال پہلے حافظ قرآن کو قبر میں لٹایا تھا ویسے ہی لیٹا ہوا ہے۔ اگر کنیکشن رب سے ہو تو قبر کی مٹی کچھ نہیں بگاڑتی یار۔ تو یہ مٹی کے بنے انسان تیرا کیا بگاڑیں گے؟ رابطہ ہمارا رب سے کمزور ہے میرے بھائی، اسی وجہ سے ہم آج پریشانی میں پڑ گئے۔ سارے ادھیکاری پریشان، بچے کو دیکھ لیا، فرعون بچے کو تو بعد میں مروائے گا، پہلے ہمیں مار ڈالے گا۔ لوگوں ذرا غور کرو، آپس میں مشورہ کیا، فرعون کو ایک بات کہو۔ جتنے نجومی ہیں، جوتش ہیں، انہوں نے یہ بھوشیواڑی کی ہے کہ جو بچہ تیرے ملک میں پیدا ہوگا وہ تیری حکومت کی اینٹ کو ہلائے گا۔ اور یہ دریا کیا معلوم کہاں سے آ رہا، کتنے ملکوں سے آ رہا۔ تو بھائی ہم نے تو یہاں سب صفائی کر دی، اب یہ بچہ کس ملک سے آ گیا، اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ اس کا کوئی پتہ نہیں اور اس سے کوئی خطرہ بھی نہیں ہے، ہاں توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے بھیجے میں گھس گئی تو ہم لوگ بچ جائیں گے، اس کے بھیجے میں گھساؤ، یہ بات ہاں بات صحیح تھی۔ انہوں نے یہ بات پروپیگنڈا بنایا کہ بھائی بات دیکھ، اپنے نجومیوں کو بلا لے، جوتش کو بلا لے، پھال کھولنے والوں کو بلا لے۔ پھال کا کھلیا تو آج بھی بڑا بڑا کرنا پڑا، ایسی کھول کے بتا دے کہ جیسے ٹی وی میں دیکھ کے آیا، ہاں کہ تیرے پڑوسی نے کرایا، نیلی نیلی آنکھیں، وہ لمبے قد کی سی ہے، ہاں میاں صحیح کہہ رہے ہو، بڑا قابل میاں۔ ایسا اتنی بات بتا رہا ہے، جو اتنی تک تو پھال کھول لیا ہے، تو امریکہ کو اسامہ کو پکڑنے کے لیے اتنے ڈالر خرچ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کسی پھال کھلیا کو بلا لیتا امریکہ، کہتا پھال کھول کے بتا کہاں بیٹھا۔ ارے بات ہے کہ نہیں؟ بات ہے کہ نہیں ہے؟ داؤد آج تک نہیں مل رہا، تو یہ پھال کھلیا کدھر ہے؟ پھال کھول کے بتاؤ کدھر بیٹھا۔ جن بتا رہا، بھوت بتا رہا، ٹوکتا بتا رہا، یہ بھی بتا رہا کالا جادو ہے، جادو کا رنگ بھی بتا دے، کیا بات ہے، کالا جادو بھی بتلا دیا۔ میری قوم بڑی سیدھی ہے، یہ تو بھیڑ سے بھی زیادہ سیدھی ہے، کالا نیلا بتائے جا سب، ہاں میاں بالکل صحیح بات ہے۔ اسے الحمد یاد نہیں، اس نے کالا جادو دیکھ لیا، یہی معاملہ ہے۔ بتا مجھے یار، بات ہے کہ نہیں ہے؟ اور میری ماں بہنیں یہ تو اور دو قدم آ گئے ہیں۔ میں حقیقت بتا رہا ہوں میرے بھائی، میری بات غلط نہیں ہے۔ نیند حرام ہے آدمی کی۔ آپ کو یقین نہ آئے، کسی کھیت میں رات کو پھاوڑا لے جاؤ اور قبر کی اکٹھی کر کے قبر بنا دو، اور یہ کہو رات مجھے جو ہے بشارت ہوئی ہے یہاں دادا میاں۔ آدمی تو دیر سے جائیں گے، مگر اور تک پانی کی کنٹری اور بوتلیں لے کے وہیں گھوم رہی ہوں گی، نکلے تو ہیں، اور اثر بھی ہو رہا، فائدہ بھی ہو۔ ارے میرے بھائی یار حد ہو گئی ہے، اتنے سیدھے ہو گئے، تیرا مذہب اتنا کمزور ہو گیا یار، کسی بھی میاں پہ ایمان لے آئے۔ اب تو ریڈی میڈ میاں ہے، عمل کرنے کی ضرورت نہیں، اب ان پہ ریڈی میڈ سواری آنے لگی کہ یہ میاں وہ ہیں، ان پہ غوث اعظم کی سواری آتی ہے، ان پہ بھائی صاحب آ رہے ہیں۔ ہاں کتنے ایسے ان پہ بھائی صاحب آ رہے ہیں، بھائی صاحب نام رکھ دیا موکل کا، کسی پہ بہن صاحب آ رہی ہیں، کسی پہ بھائی صاحب آ رہے ہیں۔ بتائے میرے بھائی، یہ بات ہنسنے کی نہیں، سمجھنے کی یار، کتنے سیدھے ہو گئے ہم یار، کتنے بھولے ہو گئے۔ اور تیرے گھر کی عورت جاتی ہے، تجھ کو کہنے نہیں ملتا وہ میاں اتنا قابل ہو گیا کہ کالا پیلا نیلا جادو دیکھتا۔ چل میں کسی مولوی کو لے کے چل رہا ہوں، مولانا رفیق کو لے کے چل رہا ہوں، یہ نماز سنیں گے، اگر اس نے نماز سنا دی تو پھر مان ہے جی، نماز یاد نہیں ہے، جادو ہر رنگ کے بتا رہا۔ میری قوم حقیقت تم لوگ بڑے سیدھے ہو یار۔ اسلام نبی کے زمانے میں ایک بت سے آواز آتی تھی، بولتا تھا، لوگ چکر میں پڑ گئے یار یہ خدا نہیں ہے تو بولتا کیوں ہے، مگر شیطان آ کے بولتا تھا اس کے اندر۔ شعبت بازیاں بھی تو ہوتی ہیں۔ ابھی میں تقریر کرنے گیا اندور کے پاس ایک جگہ، خیر ہوا جاگیر ہے، پرسوں میری وہاں تقریر تھی، ایک بیچارہ سیدھا سادہ مولوی تو نہیں تھا، مولوی نما تھا، داڑھی ٹوپی، رو کے بولا حضرت میں لٹ گیا۔ میں کہا کیا ہوا؟
کہنے لگا حضرت کیا بتاؤں، ایک میاں آیا مجھے لوٹ کے لے گیا 4 لاکھ روپے. با خدا ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، اتنا بھی جملہ اگر جھوٹ ہو تو با خدا بتا رہا ہوں قسم کھا کے. میں نے کہا کیسے؟ کہنے لگا حضرت میں بڑے ڈپریشن میں گیا ہوں اس وقت. حال یہ ہے میرا کہ حال یہ کہ ایک غریب آدمی کے لیے 4 لاکھ روپیہ ہاتھی کا پیر ہوتا میرے بھائی. کہنے لگا میں نے قرضہ ورزہ لے کے. میں نے کہا بھائی کیا ہوا؟ بولے میاں آیا تھا میرے گھر میں، یہ بولا تیرے گھر میں خزانہ مایا ہے، میں نکال دوں گا. میں نے سوچا یار غریبی کے دن دور ہو جائیں گے، میاں مایا نکال دے گا. اس کو یہ سمجھ میں نہیں آئی یہ میاں مایا نکال رہا میری نکال رہا. اگر یہ نکالنے کی طاقت ہوتی تو پہلے اپنی نکالتا. بات ہے کہ نہیں میرے بھائی؟ سمجھنے کی ہے کہ نہیں ہے یار؟ جادوگر لیتا آپ سے سکہ لے گا اور اس کے کئی بنا دے گا سکے. اگر وہ کئی بناتا ہوتا تو وہ جادوگر کا تجھ سے کیوں مانگتا؟ وہ اپنے گھر بیٹھ کے نہ بنا لیتا. وہ ہاتھ کی صفائی ہے میرے بھائی، وہ شعبدہ بازی ہے. تو میں نے کہا میاں بڑی اچھی بات ہے نکال دو. تو کہنے لگے بھائی ٹھیک ہے، پہلے ہم ہمارے پر جو موکل ہیں اس سے پوچھیں گے کہ وہ مال ہے کیسا ہے. کل ملا کے اسے یہاں یوپی بلایا. وہ میاں یوپی کا ہی ہے. میری بات بھی ہو گئی ہے فون پہ اس میاں سے. ہاں میں نے کہہ دیا پیسے دے دینا ورنہ تیرا بھانڈا پھوڑ دوں گا. اب اس نے مجھ سے بات کرنے کہا ہے، اس لیے میں نام نہیں لوں گا میرے بھائی، اور نہیں لے گا تو پھر اس کے خلاف میں FIR خود کراؤں گا. لوگ میری مخالفت کرتے ہیں لیکن الحمدللہ گلفام رضا قادری اس ذات کا نام ہے، ہمیشہ حق کا ساتھ رہا ہوں میں. لوگوں کو باتیں میری کڑوی لگتی ہیں لیکن لوگوں ہم حق نہیں کہیں گے تو کہ سبزی بیچنے والے کہیں گے. کیا بات ہے سمجھ رہے ہیں؟ اس نے شعبدے بازی کر کے اللہ جانے کیا دکھا دیا اسے رات میں. اس کے سمجھ میں آ گئی کہ ہم موکل آ گیا. اس نے کہہ دیا بھئی ہے نکل جائے گا. المختصر یہ اس نے کہا بھئی نکال دو نکل جائے گا. تو بولے صاحب ایک خوشبو چاہیے ہمارے موکل کو، وہ خوشبو دے دو وہ نکال دے گا تمہارا خزانہ. کہ صاحب وہ خوشبو کون سی ہے؟ تو انہیں کیا نام سنایا لایا کیا بتایا. اس نے کہ صاحب ڈھونڈو. اب اس نے ڈھونڈی، وہ مل رہی ہے خوشبو کہ بھئی میاں تم ہی ڈھونڈ لو. تو میاں بولے وہ نیپال کے جنگلوں میں ملے گی، یہاں نہیں ملے گی. یہ پہلے لاک ڈاؤن کی بات ہے جب پہلا لاک ڈاؤن جو لگا. بولے صاحب نیپال کے جنگلوں سے لا دو. اسے بھی بلا لیا. پہنچ گئے روپیڈیا کے بارڈر پر. وہاں جا کے بولے بھئی یہاں جو ہے اس وقت لاک ڈاؤن لگا ہوا اور اندر تو انٹری ہو نہیں سکتی، وہاں سے ہمارا کنیکشن ہے، وہاں سے ایک آدمی لا کے خوشبو دے دے گا، لہذا پیسے دے دو. بولے صاحب ہم نے 4 لاکھ روپے دے دیے اور وہ خوشبو لے لی. بولے صاحب وہ راستے میں جا کے دیکھی، ہم کو یہ لگا کہ شیشی خالی رکھ دی. جب جا کے دیکھا تو شیشی خالی تھی، خوشبو بھی کچھ بھی نہ تھا. اب اس سے میاں سے بات کر رہے ہیں تو فون ہی نہیں اٹھا رہا. اب مجھے بتاؤ میرے بھائیوں، ایسی شعبدے بازیوں میں تم آ جاتے ہو یار، ایسے میاں کے پاس جاتے ہو یار. تیرا سب سے بڑا تعویذ قرآن ہے. بول یار سبحان اللہ بول. اور تیرا سب سے بڑا میاں سن، جو سب سے بڑا میاں بتا رہا ہوں، اگر وہ دعا کرے تو 100% اس کی دعا قبول ہوتی ہے. وہ میاں کسی مزار پہ بیٹھنے والا نہیں، تیرے گھر میں بیٹھی تیری بوڑھی ماں ہے. اگر یہ دعا کر دے تو تیری تقدیر بدل جائے گی. گھر میں بوڑھی ماں تکلیف میں ہے، اجمیر جا رہا دعا کرانے کے لیے. گھر میں بوڑھی ماں تکلیف میں ہے، جھوٹے میاں کے پاس جا رہا. ماں کو راضی کر. اجمیر جائے گا تو خدا کی قسم اجمیر والے کا فیض ملے گا. کلیر جائے گا کلیر والے کا فیضان ملے گا. اور ماں کو ناراض کر کے اگر مدینہ بھی چلا گیا تو نبی کی بارگاہ سے بھی خالی ہاتھ آنا پڑے گا. یاد نہیں ہے وہ واقعہ؟ ایک بوڑھی آئی نبی کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی آقا میرا بیٹا مرتا بھی نہیں ہے جیتا بھی نہیں ہے، موت کے سکرات کے عالم میں. نبی نے فرمایا تو ناراض ہے، اسے معاف کر دے جب مرے گا. عرض کی آقا میرے دل دکھایا، معاف نہیں کروں گی. نبی نے فرمایا اگر تو اسے معاف نہیں کرے گی تو اس کی جان بھی ایسے نہیں نکلے گی. صحابہ سے فرمایا لکڑیاں اکٹھا کرو، اس میں آگ لگاؤ. جب آسمان سے اس کے شعلے باتیں کرنے لگے اس کے بیٹے کو ڈال دو. ماں کا دل تھا پگھل گیا، آقا اپنے بیٹے کو جیتے جی آگ میں جلتا نہیں دیکھ سکتی. تو نبی نے فرمایا پھر معاف کر دے. لوگوں سب سے بڑا میاں تیری ماں ہے. کسی میاں کے قدموں میں جنت نہیں، تیری ماں کے قدموں میں تیری جنت ہے. اپنے بوڑھے باپ کو راضی کر. جسے تو بڈھا بولتا ہے نا یہ تیری جنت کا دروازہ ہے. جسے تو بڑھیا بولتا ہے نا یہ تیری جنت ہے. لوگوں کہاں چلے گئے؟ لوگوں تم نے ہیرا چھوڑا کنکر پکڑا ہے. میرے بھائیو علماء کی دعا، پیر فقیر کی دعا جب رنگ لائے گی جب تیرے والدین تو سے راضی ہوں گے. راضی کر لے.
ہائے ہائے، پہلی دوستی اللہ کی، کس کی ہے پہلی دوستی؟ اللہ کی ہے۔ اللہ سے دوستی کر، اور جب دوستی رب سے ہو گئی، اچھا اب کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا، حضرت یہ تو بتائیے دوستی اللہ سے ہوگی کیسے؟ جب دوستی اللہ سے ہی کرنا کامیابی ہے تو پھر یہ بتاؤ ہوگی کیسے؟ بتا دوں اجازت ہے؟ میرے بھائی دوستی کے لیے بات کرنا ضروری ہے، جس سے دوستی کرو اس سے ملاقات کرنا ضروری ہے۔ اب تم کہو گے مولانا کوئی ایسی کام بتا دو جس سے رب سے بات بھی ہو جائے، اس رب سے ملاقات بھی ہو جائے، تو آؤ جلسے میں آنے والوں، اگر مولا سے دوستی کرنا چاہتے ہو تو میں طریقہ بتاتا ہوں، رابطہ بتاتا ہوں، لوگوں کو در بتاتا ہوں جہاں جا کے تیری دوستی تیرے مولا سے ہو جائے۔ میرے بھائی تو 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع کر دے، بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو اپنے مولا سے ملاقات کرتا ہے، جب سجدہ کرتا ہے تو رب سے بات کرتا ہے۔ زندہ باد۔ حق ہے۔ سجدے میں ہوتا تو اپنے مولا سے چپ کے باتیں کرتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اللہ اپنے رب سے اگر چاہتا ہے دوستی کرنا تو میرے بھائی 5 وقت کی نماز پڑھ، تیری دوستی تیرے مولا سے ہو جائے گی، اور ایسی دوستی ہو جائے گی، ایسی دوستی ہو جائے گی کہ اللہ تجھے اپنے ولیوں میں شمار کر لے گا۔ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ ایک اللہ کا دوست ہے، نام شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی ہے، بولو سبحان اللہ۔ لوگو دوستی اتنے قریب محبوب سبحانی ہو گئے، لوگو شیخ عبد القادر جیلانی ہو گئے۔ لوگو ذرا غور کرو، اگر تیری دوستی تیرے مولا سے ہو گئی، پوری دنیا بھی تیری مخالفت پہ آ جائے تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے۔ تو 5 وقت کی نمازیں پڑھ، لوگوں جب نمازیں پڑھو گے تو دوستی مولا سے ہو جائے گی۔ اور دیکھو نمازوں کا وقت بھی اللہ نے 5 ٹائم رکھا ہے، کیوں؟ وہ چاہتا تو ایک وقت میں ہی 5 وقت کی پڑھوا لیتا کہ نہیں؟ مگر کسی سے دن میں ایک بار ملاقات ہو تو محبت ایک بار کی رہتی ہے، اور جس سے 5 بار ملاقات ہو 5 بار کی رہتی ہے تو معاملہ قریبی اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ تم کہو گے انہیں جانتے ہو کہ ارے یار یہ روز 5 بار ملتے ہیں، بات ہے کہ نہیں؟ اور نمازوں کا ٹائم کیا رکھا؟ فجر کا وقت سورج نکلنے سے پہلے پڑھنا، یا اللہ سورج کے بعد پڑھنے تو کیا فرق ہے؟ نمازی بھی وہی، عابد بھی وہی، معبود بھی وہی، سجدہ بھی وہی، مسجد بھی وہی، مگر قید کیوں سورج نکلنے سے پہلے؟ اس لیے کہ جب سورج نکلتا دن کی شروعات ہو جاتی ہے، دن کی شروعات بعد میں ہو، رب چاہتا ہے میرے بندے کی مجھ سے ملاقات پہلے ہو۔ زندہ باد، زندہ باد۔ یاد رہا، بولو نا سبحان اللہ۔ یہی تو ہے صلاۃ خیر من النوم۔ آدمی کہتا ہے کہ پتہ نہیں آج تو دکان میں میاں فائدہ ہی نہیں ہوا، کیونکہ پتہ نہیں صبح کس کا منہ دیکھ لیا۔ تو کسی کا منہ دیکھی کیوں رہا؟ سب سے پہلے نماز پڑھ، اپنی رب کی رحمت کا منہ دیکھ۔ بات ہے کہ نہیں؟ پتہ نہیں صبح کس کا منہ دیکھ لیا۔ ارے نماز نہیں پڑھی ہے تو تیرے منہ سے برا کس کا منہ ہوگا؟ دوسروں کو کیوں کوس رہا ہے کہ بھئی کس کا منہ دیکھ لیا؟ کس کا؟ ارے بھئی تو نے نماز چھوڑ دی، تیرے سے برا کس کا منہ ہوگا؟ بتا مجھے۔ جس گھر میں بے نمازی اور رحمت کا فرشتہ نہیں آتا، معلوم ہے آپ کو؟ تو کسی کا منہ ہی کیوں دیکھ رہا؟ سب سے پہلے رب کی رحمت کا منہ دیکھ، رب کی رحمت جھما جھم برسے گی۔ تو فجر کی نماز پڑھ، مغرب کی نماز جب رات شروع ہو تو اس سے پہلے رب نے مغرب رکھ دی، رات بعد میں شروع ہو، پہلے تیری ملاقات تیرے رب سے ہو جائے۔ ہائے ہائے، توجہ ہے میرے بھائیو؟ جب کنیکشن رب سے جڑ جائے تو پاور دیکھو، سرکار غوث پاک کا کنیکشن رب سے جڑ گیا، اور آپ نے سنا ہوگا کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی پڑھی ہے نا؟ 11ویں میں بھگونے تو 11 بنا دیتے ہیں، اور 12 بھی ہو 15 بھی ہو، بڑی ٹھاٹ کی لمبے لمبے چاولوں کی بریانی بنا دی، بنانا چاہیے، منع نہیں کر رہا میں، ہم نیاز والے بھی ہیں، مگر نماز کون پڑھے گا؟ غوث اعظم نے 40 سال تک پڑھی تھی عشاء کی وضو سے، تو عشاء کی وضو سے عشاء کی پڑھ لے، اور فجر کے سے فجر کی پڑھ لے، پھر 11ویں کر، انشاءاللہ مزہ آئے گا اس 11ویں میں بھی۔ میرے بھائی بات دیکھو سمجھنے کی ہے، تم زکوٰۃ نہ نکالو اور حج کا حج کرے جاؤ، کیا فائدہ میرے بھائی؟ بات ہے کہ نہیں؟ کسی کا حق مار لو ہے، اور حق مارنے کے بعد میں اور پھر تم خوب خیرات کیے جاؤ، اور میرے بھائی جس کا حق ہے پہلے وہ تو ادا کر، رمضان کا روزہ چھوڑ، پورے سال روزہ رکھتے جا، کس بات کا فروزہ بھائی ہے؟ شب برات کا بھی رکھو، محرم شریف کا بھی رکھو، لیکن پہلے فرض والا رکھو، بعد میں نفلی رکھو۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ پہلے زکوٰۃ نکالو، بعد میں غوث اعظم کی 11ویں کا بھگونا بناؤ،
پہلے نماز پڑھو، بعد میں 11ویں شریف کی فاتحہ کراؤ. بات ہے کہ نہیں ہے؟ تبھی تو کام چلے گا، ورنہ ایسے کام نہیں چلے گا. جو فرض ہے وہ پہلے لازمی ہے، اس کے بعد کے یہ کام ہے. سرکار غوث پاک جن کا عالم یہ تھا کہ عشاء کے وضو سے 40 سال تک فجر پڑے. بولو سبحان اللہ. توجہ کرنا، اگر غوث پاک سے محبت کرتے ہو تو نماز پڑھنا پڑے گی. اور میرے بھائی مخالف سب کے ہوتے ہیں، ولی ہو مخالف اس کے بھی ہوتے، نبی ہو مخالف اس کے بھی ہوتے، رسول ہو مخالف اس کے بھی ہوتے، امام ہو مخالف اس کے بھی ہوتے، حاجی ہو نمازی اس کے بھی ہو مخالف اس کے بھی ہوتے، حافظ ہو مولوی ہو قاری ہو کوئی بھی ہو، اچھا ہو برا ہو، سب کے سب موافق نہیں ہوتے، کچھ مخالف سب کے ہوتے. بھائی ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ اللہ کے رسول کے مخالفین تھے کہ نہیں تھے میرے بھائی؟ سرکار غوث اعظم کے جو مخالفین تھے، میٹنگ کی، انہوں نے پروپیگنڈا کیا کہ عبد القادر کے تو بڑے چرچے ہیں، بڑے چرچے ہیں، پیران پیر روشن ضمیر کہا جاتا. میاں حال یہ ہے کہ ان کے تو مریدوں کا حلقہ بڑھتا چلا جا رہا، ان کے تو بڑے چرچے بڑے واہوائی ہو رہی ہے. لاؤ کوئی ایسا کام کرو کہ عبد القادر کی تھوڑی سی بغداد میں جو شاخ اونچی ہے نا عزت کی، وہ تھوڑی نیچی ہو جائے، شاخ خراب ہو جائے. کہا بھئی کیسے کریں گے؟ بہت بڑے مولانا بھی ہیں، بہت بڑے مدبر بھی ہیں، ان کا ہم کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ تو ان میں کا ایک شخص کھڑا ہو کے بولا میرے مائنڈ میں ایک بات آئی ہے، اگر تم نے اس پر عمل کر لیا تو عبد القادر کی جو عزت بغداد میں بنی ہے وہ عزت خراب ہو جائے گی. توجہ کرنا میرے بھائیو، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. انہوں نے پروپیگنڈا کیا مخالفین نے، مگر اللہ کے دوست کا کون کیا بگاڑ سکتا ہے؟ اگر دوستی اللہ سے ہو جائے. لوگوں ان میں کا ایک شخص کھڑے ہو کے بولا ایک کام کرتے ہیں، جنازے کی چارپائی پہ مجھے لٹال دو، مجھے چادر اڑا دو، وہ کاندھا لگا کے عبد القادر کی بارگاہ میں لے چلو. لے جانے کے بعد عبد القادر سے کہنا حضور یہ ہمارا دوست تھا، ہمارا خاندانی تھا، ہمارا پڑوسی تھا، انتقال کر گیا، حضور اس کی نماز جنازہ پڑھا دو. جیسے ہی عبد القادر میری نماز جنازہ پڑھنے کھڑے ہوں گے، میں چارپائی سے اٹھ کے بیٹھ جاؤں گا، پھر مذاق بنائیں گے. ویسے تو اتنے بڑے پیر بنتے ہیں، روشن ضمیر بنتے ہیں، اور یہ بھی پتہ نہ لگا سکے کہ سامنے مردہ لیٹا کہ زندہ لیٹا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. یہ پروپیگنڈا کر کے چلے تو تھے، مگر یہ پتہ نہیں تھا قرآن کہہ رہا الا ان اولیاء اللہ. انہیں رنج نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، ان سے مت ٹکرانا. اچھا ایک بات بتاؤں میں آپ کو، سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے ہیں؟ تو ان دونوں پہلوانوں کو بچا دو. یہ جو گاما اور رندھاوا لڑ رہا، ہاں توجہ ہے میرے بھائی. یہ جو لائٹ جل رہی ہے اس کا جو کنیکشن ہے مین پول سے ہوگا نا، کیا ہزار کا ہوتا ہے وہ؟ 11,000 ہے کیا نہیں ہے؟ چھوتے ہو اسے؟ تم ننگے وائر کو چھوتے ہو؟ نہیں چھوتے نا. کیوں نہیں چھوتے؟ اس کا کنیکشن 11,000 سے ہے. بات ہے کہ نہیں ہے؟ چھو لیا تو دھوئیں نکالیں گے. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں نا؟ واقعی دھوئیں نکلتے ہیں یار. جس کا کنیکشن 11,000 سے ہو وہ دھوئیں نکال دے، اور جس کا کنیکشن پروردگار سے ہو، بتائیے مجھے، جس کا کنیکشن پروردگار سے ہو وہ کیا نہ کر دے؟ تمہاری زبان میں کہہ دوں زمین میں گھسیڑ دے گا. یہ ہے اللہ اللہ. اسے زندے کو اچھے خاصے کو چارپائی پہ لٹایا، چادر اڑایا، کاندھا لگایا، کلمہ پڑھتے ہوئے لے گئے. تبھی تو کہتے ہیں جو دیکھا ہوا، ہر دیکھا ہوا سچ نہیں ہوتا. ہر چیز دیکھ کے ایک دم مت کہہ دیا کرو کہ ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا. بھائی اس میں تحقیق کر لیا کرو. بات ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں ہر دیکھا ہوا سچا نہیں ہوتا، ہر سنا ہوا سچا نہیں ہوتا. لے گئے سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں جا کے رکھ دیا. کہنے لگے حضور یہ ہمارا پڑوسی تھا انتقال کر گیا، ہمارا خاندانی تھا انتقال کر گیا، ہمارا دوست تھا انتقال کر گیا. سرکار غوث پاک نے فرمایا آگے بتا چاہتا کیا ہے؟ کہا حضور اس کی وصیت یہ تھی میرے مرنے کے بعد میرا جنازہ عبد القادر سے پڑھوانا. حضور اس کا جنازہ پڑھا دے. میرے سرکار غوث پاک نے آنکھوں کو بند کیا اور جنازے کا حال دیکھا. الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. دنیا دیکھتی ہے تو آنکھ کھول کے دیکھتی ہے، اللہ والا دیکھتا ہے تو دل کی آنکھ سے آنکھ بند کر کے دیکھتا ہے.
سرکار غوث پاک نے دیکھا تو زندہ ہے، پتہ لگا لیا زندہ ہے۔ اور لوگوں، اللہ نے اتنی پاور دی ہے، اپنے نیک بندوں کو تصرفات عطا کیے ہیں، پتہ لگا سکتے ہیں، پتہ لگا لیا زندہ ہے۔ سرکار غوث پاک مسکرا کے بولے اسے لے جاؤ، اس کا جنازہ ہم سے نہ پڑھواؤ۔ کہنے لگے حضور اس کی تو خواہش تھی، حضور اس کی تو خوشی تھی، حضور اس کی تو وصیت تھی، آپ ہی سے پڑھوانا۔ میرے غوث نے فرمایا بات یہ، اگر ہم کسی کا پڑھاتے ہیں تو اوریجنل ہو جاتا ہے، اگر پڑھاتے ہیں تو وہ ہو ہی جاتا ہے، معاملہ لوکل نہیں ہے، یہاں جو ہے وہ اوریجنل ہے۔ انہیں کیا پتا مستانہ کہاں بول رہا ہے، انہیں کیا پتا دیوانہ کہاں بول رہا ہے۔ تبھی تو کہا کسی نے دیوانے کو دیوانے کی نظروں سے نہ دیکھو، دیوانہ بھی کچھ دیکھ کے دیوانہ بنا ہے۔ دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے، دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔ کہا لے جاؤ، اگر ہم نے پڑھا دی تو ہو جائے گی۔ انہیں کیا پتا، یہ تو اپنی اٹھلیوں میں اور اپنی مذاق میں تھے، یہ تو اپنی میں مست تھے۔ اللہ کے رسول نے نا ایک گٹلی لگائی تھی، کھجور لگائی تھی، تو مخالفین نے کیا کیا، گٹلی نکال لی۔ اللہ کا کرم دیکھو، بغیر گٹلی کے پیدا کر دیا۔ توجہ تو کرنا میرے بھائی، اگر کنیکشن مولا سے ہے تو کون کیا بگاڑے۔ 40 لوگ نبی کا مرڈر کرنے آئے، نبی کے گھر کے آس پاس لگ گئے تلواریں لے کے، نکلنے نہیں دیں گے۔ تم نکلنے نہیں دو گے، نبی نکلیں گے تو تم روک بھی نہیں سکتے۔ نبی ایسا نکلے ایسا نکلے ایسا نکلے کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کب نکلے۔ یہ کھڑے ہی ہیں، مرڈر کریں گے، مرڈر کریں گے، ماریں گے۔ دیکھا اندر جا کے نبی چلے گئے، علی لیٹے ہیں۔ سبحان اللہ، کون لیٹے ہیں، کون لیٹے ہیں؟ علی۔ اچھا ایک بات بتا دوں یہاں پر، اجازت ہو جی بتائیے۔ بڑے پیار کی بات، رات کی تقریر میں بھی یہ میں نے بات بتائی تھی، اور ضروری سمجھتا ہوں تب بتا رہا ہوں میں، اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس بات کی۔ یہ واقعہ ہجرت کا آپ نے سنا ہوگا، واقعہ بتانا مقصد نہیں، بات بتانا مقصد ہے۔ انسان کے اوپر کسی کا اگر کسی کا قرضہ ہوتا ہے نا، تو اگر دے دے تو ٹھیک ہے، نہ دے تو وہ بات جھگڑے تک پہنچتی ہے۔ اگر نہ دے تو پھر جھگڑا ہی ہوتا، اور جب جھگڑا ہوتا تو پھر دیتا بھی ہوتا تو نہیں دیتا کہ اب تو جھگڑا ہوگا، اب نہیں دوں گا اسے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ نہیں؟ اور کچھ تو میاں جان بوجھ کے جھگڑا کر لیں، جب جھگڑا ہو جائے گا تو مانگنے ہی نہ آگا۔ بات بتا رہا ہوں، میں سے بتا رہا ہوں۔ مگر میرے بھائی اگر کسی کا قرضہ تمہارے اوپر ہے، تم رگڑا کر لو، جھگڑا کر لو، رگڑا جھگڑا اپنی جگہ، مگر یہ قرضہ دینا پڑے گا میرے بھائی، یہ دینا پڑے گا۔ کان کھول کے سن لو، تمہارے تو چھوٹے موٹے رگڑے جھگڑے ہوتے ہیں، کسی کا مینٹ کا، چکروٹ کا، بات کا، کھانے کا، دانے کا۔ اللہ کے رسول کے گھر کو گھیر کے یہ 40 لوگ نبی کا مرڈر کرنے آئے تھے، اس سے بڑی دشمنی نہیں ہو سکتی۔ خون کے پیاسے بن کے آئے تھے، جان کے دشمن بن کے آئے تھے، اس سے بڑی دشمنی نہیں ہو سکتی۔ مگر نبی کی سیرت کو پڑھو تو پتا چلے گا کہ حق کیا چیز ہے، کسی کا اگر ہے تو کیسے ادا کیا جائے۔ نبی نے علی کو اٹھایا اور اٹھا کے فرمایا علی میں تو جا رہا ہوں، یہ 40 لوگ میرا مرڈر کرنے آئے ہیں، مگر ان میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ جن کی امانتیں میرے پاس میں رکھی ہوئی ہے۔ اے علی یہ فلا فلا کی امانت ہے، فلا فلا کو واپس کر کے تم بھی مدینے آ جانا۔ جھگڑا اپنی جگہ ہے، امانت اپنی جگہ ہے نا۔ آج کا ہوتا تو دے دیتا، بھئیے سے کہتا ایک کا دھیلا مت دیے، یہ سب مارنے کے لیے خون کے پیاسے بن کے آئے، میں تو جا رہا ہوں، صبح کو سب سمیٹ کر تو بھی نکلی۔ میں بھائی بہت غلط نہیں کہہ رہا ہوں، میں دھیلا ایک نہیں دینا، اور بعض بات تو کہتے ہیں ہم دینے منع تھوڑی کر رہے تھے، اس نے گالی کیوں بکی، اب تو 1 روپیہ نہیں دوں گا اسے، اس سے لیا جا تو لے لے، سب بہانے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھو، جلسے میں آنے والوں کہا علی دشمنی اپنی جگہ ہے، یہ میرا مرڈر کرنے آئے، میرے خون کے پیاسے بن کے آئے، وہ اپنی جگہ ہے، مگر محمد کے پاس جو امانتیں ہیں وہ اپنی جگہ ہے۔ نبی نے فرمایا علی
یہ سب کی امانتیں واپس کرنا اور امانتیں واپس کر کے تم بھی مدینہ آ جانا۔ اس سے پتہ چلتا لوگوں جھگڑا اپنی جگہ، رپڑا اپنی جگہ، اگر کسی کی امانت ہے، کسی کا قرضہ، میرے بھائی جھگڑے میں بھی دے دیا کرو، دشمنی میں بھی دے دیا کرو۔ اگر یہاں نہیں دو گے تو مرنے کے بعد میدان محشر میں دینا ہوگا، اور وہ بڑا مشکل ہے میرے بھائی، وہ بڑا مشکل ہے۔ نیند تو نہیں آ رہی نا آپ کو؟ ہاں، ہمارے اسٹیج پہ سے کچھ لوگ کم ہو رہے ہیں ایک ایک کر کے، ہاں ایک ایک کر کے ہو رہے ہیں کم۔ اصل میں سامنے تو ارے بڑے دمدار لوگ ہیں، ایسے لوگ تو جلسہ سنتے ہیں ماشاءاللہ، اور بڑا کامیاب جلسہ ہے۔ قالی رفیق صاحب آپ کا 2 بجنے جا رہے ہیں مگر مجمع ایسا ٹکا جسے 8 بج رہے ہوں، اور میں تو اگر 2 گھنٹے نہیں صبح تک بھی بولوں تو آپ نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، یہ میرے والدین کی دعاؤں کا اثر ہے، اللہ نے زبان میں یہ بات دی ہے، رات کے 4 بجے بٹھا دو تو مجمع رک جاتا ہے۔ بات سمجھ میں بھی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اچھا، ایک تقریر ہوتی ہے لفاظی نا، لبے دریا کے کنارے کفے دست سب بونسر جا رہی ہے، میں تو دماغ میں بات پیوست ہوتی چلی جائے، بات ایسی۔ ہاں، آدھی تقریر تو آپ کو بیٹھے بیٹھے یاد ہو جائے گی انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ سرکار غوث پاک نے کہا بھائی لے جاؤ، یہاں تو جب پڑھاتے ہیں تو ہو جاتی ہے۔ اچھا، اللہ والے کوئی کام دھوکے کا کرتے بھی نہیں، اللہ والوں کے ہاں دھوکا بھی نہیں۔ یہ لوکل والے میاں تھے تھوڑی، تو اوریجنل میاں تو یہی ہے، یہ ہے اوریجنل میاں۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ ہے اوریجنل میاں، یہ سچ بات بتاتے ہیں اور سچ کرتے ہیں۔ تب بھائی دیکھو، ہم نے اگر پڑھا دی تو پھر نماز جنازہ ہو جائے گی، لہذا لے جاؤ۔ کہنے لگے حضور ہم بھی تو یہی چاہتے ہیں، ہو جائے۔ ان کو نہیں پتہ دیوانہ کہاں بول رہا، سرکار غوث پاک تو سچ بات بتا رہے، یہ شعبدہ بازی میں تھے۔ سرکار غوث پاک نے اوریجنل بات بتائی، 16 آنے بتائی، بھائی ہم نہ پڑھا دی ہو جائے۔ ہم جھوٹ کام کرتے نہیں، لوکل نہ پڑھتے نہ پڑھاتے۔ کچھ لوگ لوکل نماز بھی پڑھتے، دکھاوے کی نماز ہے، کہا یہاں تو جو کام ہے اوریجنل ہے، کہا حضور ہو جائے، ہم بھی چاہتے ہیں۔ کہ اگر تم بھی چاہتے ہو تو پھر ہو جائے، صف بناؤ۔ سب نے صف بنائی، سب بن رہی ہے، زندہ ہے، لیٹا ہے، دیکھ رہا سب بن رہی ہے، سب بن گئی، نماز کی نیت ہو گئی۔ غوث پاک نے نیت کر لی، اردو میں ٹرانسلیٹ کر دوں، نیت کی میں نے نماز کی، نماز پڑھتا ہوں خاص واسطے اللہ تعالیٰ کے، دعا واسطے اس میت کے۔ سرکار غوث پاک نے اس میت کے، یہ محبوب سبحانی ہے، یہ شیخ عبد القادر جیلانی ہے، یہ کوئی میری تیری طرح مولوی نہیں ہے، یہ شیخ عبد القادر جیلانی ہے، جو ماں کے پیٹ سے قرآن کے حافظ بن کے آئے ہیں۔ یار ذرا زور سے بولو نا، ہائے ہائے، جس کے باپ کے تقوی کا عالم یہ ہے کہ ایک سیب کی وجہ سے 12 سال کسی کا باغ رکھا کے آ گئے۔ یہاں تو ایک میں سے گنا توڑا تو کہتے مولانا کھانے پینے کی کوئی چوری نہیں ہے۔ میاں چوری کھانے کی بھی ہے، چوری پینے کی بھی ہے۔ میاں چوری تو چوری ہے، کسی کے کھیت سے ہری مرچ بھی اگر تو نے توڑ لی نا تو یہ بھی چوری ہے، تیرا پورا قیمہ خراب کر جائے گی وہ ایک مرچ جو بنا پوچھے لے کے ڈال دی تھی۔ ہاں، بدل رہے کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، پورا درہ خراب کر دے گی تیرا۔ ہاں، حقیقت بتا رہے میرے بھائی۔ کسی کے باغ کا آم بھی اگر پڑا نا، پڑا تو پڑا رہنے دے، تیرا حق نہیں ہے اس پر کہ تو اٹھا کے کھا لے، پڑا وہ جانے، اس نے اس کی قیمت ادا کی ہے میرے بھائی، تیرا حق نہیں ہے۔ اللہ اللہ، ذرا غور کریں۔ سرکار غوث پاک نے نیت کی، نیت کرنے کے بعد تکبیر کہی، اللہ اکبر، تکبیر ہو گئی۔ یہ سارے مسلیان جو کھڑے ہیں سوچ رہے ہیں اب یہ اٹھے گا، اس لیے کہ بات طے ہے، فکس ہے، پہلے سے فکس ہے کہ یہ اٹھے گا۔ میرے بھائی ایک تکبیر سے دوسری کا نمبر آ گیا، اٹھنا تو دور کی بات، ہلنے کو بھی تیار نہیں۔
اب جب دیکھا اٹھا نہیں تو سوچا دوسری کے بعد اٹھے گا، دوسری تکبیر ہو گئی، اللہ اکبر، میرے بھائی اب بھی نہیں اٹھا، تیسری تکبیر ہو گئی، اب بھی نہیں اٹھا، چوتھی تکبیر ہو گئی، اب بھی نہیں اٹھا، اور نماز جنازہ کی 4 تکبیر ہے، اس کے بعد تکبیر نہیں ہوتی، سلام پھرتا ہے، چاروں تکبیر مکمل، نماز پوری، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، نماز مکمل ہو گئی، صفیں ٹوٹی، صفوں سے نکلے، جا کے دیکھا، چادر اڑایا، رب کی قسم کاندھے پہ سوار کر کے لائے تھے، زندہ تھا، نماز کے بعد دیکھا تو مردہ تھا۔ سرکار غوث پاک کی طرف اشارہ کر کے بولے حضور یہ کیا ہو گیا؟ کوئی اگر زندہ ایک دم مر جائے تو ہر آدمی کہتا ہائے کیا ہو گیا، یہی کہتا ہائے کیا ہو گیا، ہائے میں لٹ گیا، یہی انہوں نے کہا حضور ہائے کیا ہو گیا؟ سرکار غوث پاک نے کہا تھا جو ہم نے کہا تھا وہی ہو گیا، ہم نے کہا تھا ہو جائے گی وہ ہو گئی۔ ہائے اللہ سے اگر کنیکشن ہو میرے بھائی تو خدا کی قسم زمانے کا رخ موڑ سکتا ہے، کنیکشن اگر پروردگار سے ہے تیرا تو خدا کی قسم دریاؤں کے رخ موڑ سکتا ہے، اگر کنیکشن تیرا رب سے ٹوٹ گیا تو یہ سکے، یہ مال و دولت، یہ تخت و تاج تیرا کچھ نہیں کر سکتے۔ ذرا غور کرنا میرے بھائی، ذرا غور کرنا، ایک اللہ والا راستے سے اللہ اللہ کرتا گزر رہا، اس کے قدموں سے غبار اڑا، غبار اڑ کے ایک کپل جا رہا تھا، وہ جو لڑکا لڑکی کی محبت والے جوڑے ہوتے وہ جا رہا تھا، لڑکی کے کپڑوں پہ غبار اٹھا، اپنے عاشق سے اس نے شکایت کر دی، یہ کون ہے جس کے کپڑے بھی ٹھیک نہیں، جس کے بال بھی اچھے نہیں، اس کے قدموں سے اٹھنے والا غبار میرے ڈریس کو گندا کر گیا، بس۔ لڑکا بھی فارم میں تھا، ہاتھ اٹھایا، اللہ والے کے تماچا لگا دیا، اللہ والا رب کا شکر کرتے آگے گزر گیا، لوگوں آگے گزرا، جا کے کھڑا ہوا حلوائی کی دکان پہ، گرم گرم دودھ گرم ہو رہا تھا، لوگوں حلوائی بولا اللہ والے ایک دودھ کا گلاس پی لے، اس نے دودھ کا گلاس دیا، پیا، اللہ کا شکر ادا کیا، مولا یہ تیرا کرم ہے، کبھی چانٹا کھلاتا، کبھی گرم گرم دودھ پلاتا، رب کا ہی شکر ادا کیا۔ جب یہ دودھ پی کے واپس آ رہا تھا نا تو یہ جوڑا پھر ادھر سے آ رہا تھا، وہی لڑکا لڑکی جس نے چانٹ مارا تھا، جب ملاقات ہوئی نا تو وہ لڑکی اللہ والے کے قدموں پہ گر گئی، حضور معاف کر دو۔ اللہ والا بولا کیا ہوا بیٹی؟ کہنے لگی جب سے اس لڑکے نے تیرے چانٹا مارا نا، آگے چند قدم گیا تھا، ٹھوکر لگی، گرا، وہ ہاتھ ہی ٹوٹ گیا جس سے اس نے چانٹا مارا تھا، لٹکا ہے، معاف کر دے۔ اللہ والے نے کہا او بیٹی یہ میٹر تیرا اور میرا نہیں ہے، تیرے کپڑوں پہ غبار اڑا، تیرے محبوب کو برا لگا، اس نے چانٹا مارا، اور جب میرے محبوب کو برا لگا تو اس نے ہاتھ ہی توڑ دیا۔ تیرا کنیکشن اس تک ہے، میرا کنیکشن اس تک ہے، کنیکشن مضبوط کرو لوگوں، تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ۔ سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں جسے زندہ لائے تھے، لوگ مردہ لاش پڑا ہے، لوگوں جنازے کی چارپائی پہ پڑا، اب ہلنے کو تیار نہیں، میرے بھائی اٹھنے کو تیار نہیں، لوگ بڑے پریشان ہیں، کیا ہو گیا ہے؟ وہ لوگ ذرا غور کرو، سرکار غوث پاک کی قدموں پہ گر گئے، آنکھوں میں آنسو ہیں، حضور آپ کا مذاق بنانے آئے تھے، سراپا الٹا ہم مذاق بن گئے، حضور اگر اسے زندہ نہیں کیا گھر والوں کو جواب کیا دیں گے؟ ہم تو میٹنگ کر کے آئے تھے، یہ تو زندہ تھا۔ سرکار غوث پاک نے فرمایا یہ عبد القادر کی زبان ہے، اگر زندہ کو مردہ کہہ دے تو اللہ مردہ کر دیتا ہے، اور عبد القادر اگر مردہ کو زندہ کہہ دے تو اللہ زندہ کر دیتا ہے۔ قدموں پہ گر گئے، سرکار ہم سے خطا ہو گئی، آج کے بعد کسی کا مذاق نہ بنائیں گے، آج کے بعد کسی پہ نہ ہنسیں گے، حضور کرم کر دیجئے، جیسا لائے تھے ویسا کر دیجئے۔ سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کیا، جب توبہ کیا آج کے بعد کسی کا مذاق نہ بنائیں گے، میرے غوث پاک کی بارگاہ میں توبہ کر لیا۔ سرکار غوث پاک آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد جنازے کے قریب ہوئے اور قریب ہو کے بولے اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، اتنے
ناقیدہ تھا، مردہ چارپائی سے اٹھتا جا رہا تھا اور اعلان کرتا جا رہا تھا، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ علماء اہل سنت مفتی گلفام قادری صاحب قبلہ مدرسہ اکرم العلوم۔ سبحان اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بہت لمبی تقریر ہو گئی، 2 بجنے والا، بس میں ختم کی طرف آ رہا ہوں، توجہ فرمائیے، میں اب زیادہ لمبا نہیں کر رہا، 2 بجنے والا ہے۔ بہت لمبا جلسہ اور بہت کامیاب جلسہ آپ کا ہو گیا، اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے اور جلسہ کرانے والوں کو بھی سلامت رکھے۔ دوستی اللہ سے ہے، اللہ سے دوستی کرو، یہ کامیاب دوستی ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ دوستی اللہ سے کرو، یہ کامیاب دوستی ہے۔ توجہ کرنا میرے بھائی، حضرت موسیٰ پہنچ گئے فرعون کے محل میں، ارے یاد ہے کہ نہیں ہے؟ بات پوری کر دوں یار، صبح کو یہ نہیں کہنا مولانا ادھوری چھوڑ گئے تھے، اس لیے مجھے پوری یاد ہے۔ دونوں چاچا لوگ آپ بھی پوری سن کے جاتے تو بڑا اچھا تھا۔ ہاں بس جلدی سے آ جاؤ، فرعون کے محل میں پہنچ گئے حضرت موسیٰ۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اللہ، لوگوں بچپنے کا عالم ہے، ماں نے جس ٹوکری میں لٹایا وہ ٹوکری ہے، دشمن کا محل ہے۔ جس کے پاس فوج ہے، جس کے پاس سپاہی ہیں، جس کے پاس تخت و تاج ہے، اس محل میں حضرت موسیٰ۔ فرعون نے سب کو اکٹھا کیا، یہ بچہ کہاں سے آیا؟ میں نے جو ابھیان چلایا تھا، ابھیان کے تحت بچہ مارا کیوں نہیں گیا؟ سب نے میٹنگ کی، یہ باولا ہمیں مروا دے گا، اس سے ایسا کرو، کوئی گٹی سب پڑھاؤ، کچھ اسے سبق پڑھاؤ، تو پڑھا دیا کہ بھائی اس کے تو سب بچے مار دیے۔ ابھیان تو اس ملک کا چل رہا تھا، بدیش کا تھوڑی نا ابھیان چل رہا تھا، بات ہے کہ نہیں ہے؟ تو بھائی یہ دریا معلوم ہے کہاں سے آ رہا تجھے؟ کتنے ملکوں سے نکل کے آ رہا، کیا پتا کس ملک کا بچہ آئیے، اور سارے بچے تو مار دیے۔ یہ کوئی بدیشی بچہ ہے، اسے پال لو، بچہ دیکھنے کو ترس جاؤ گے، اور اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے، پوچھ لو نجومیوں سے اپنے، وہ اس ملک کا بچہ بتا رہے ہیں۔ فرعون کے بھیجے میں پھنس گئی بات تو صحیح ہے، بات تو صحیح ہے بھائی، اس ملک کے بچے سے خطرہ نہ کہ کسی ملک کے بچے سے، اور جب یہ دوسرے ملک کا بچہ تو سارے بچے تو مروا دیے، بچے کو دیکھنے کو آنکھیں ترس گئی، ہر آدمی چاہتا کہ بچے کو دیکھوں، بچے اچھے لگتے ہیں۔ میرے بھائی فرعون نے کہا جب یہ بات ہے تو نکالو، نکلوا لیا، اور نکلوا کے بولا جتنے بھی منتری سنتری تھے، بچہ پانی سے نکالا، ذرا بھی طبیعت خراب نہیں ہونا چاہیے، جتنے بھی حکیم ڈاکٹر ہیں سب کو بلا کے لاؤ، یہی ٹریٹمنٹ کراؤ، اگر ایک چھینک دیا گئی تو خیر تمہاری نہیں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، سب چکر میں یار یہ بچہ کیا آیا ہے، نیند حرام کر دی ہے۔ ہائے ہائے یار، بولو نا سبحان اللہ۔ اگر کنیکشن تیرا مولا سے ہو نا تو بچپنے میں تیرا دشمن تیرا کچھ نہیں بگاڑے۔ اب سن لو، بڑے بڑے حکیموں کو لاؤ، بڑے بڑے طبیبوں کو لاؤ، بچہ بیمار نہ ہو جائے، عمر کم ہے، بچے کو کوئی پریشانی نہ آ جائے، بڑے بڑے حکیم آ رہے ہیں، بڑے بڑے طبیب آ رہے ہیں، کوئی نبض دیکھ رہا، میرے بھائی جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے؟ حضرت موسیٰ ہٹے کٹے ہیں، حضرت موسیٰ سست ہے، حضرت موسیٰ بالکل فٹ ہے، دیکھا بچہ صحیح ہے، کہا جب بچہ صحیح ہے تو خوراک کا انتظام کرو۔ کون کہہ رہا؟ فرعون، خوراک کا انتظام کرو۔ تو فیڈر کا زمانہ نہیں تھا، دکان سے جا کے فیڈر لا کے گائے کا دودھ ڈال کے پلا دیتے نا، یا تو ماں دودھ پلا دی تھی بچے کو، اگر ماں نہیں ہوتی تھی تو کوئی دوسری عورت دودھ پلاتی تھی بچے کو، دائی ہوتی تھی۔ میرے نبی کو نہ پالا تھا دائی حلیمہ نے دودھ پلایا تھا، تو دائی کہتے ہیں دودھ پلانے والی ماں کو۔ ہائے، دائی کو لاؤ، رب کی رحمت دیکھو، کہا موسیٰ ٹینشن نہ لینا، کنیکشن مجھ سے ہے، دودھ بھی پیو گے اور پیو گے بھی ماں کا اور سگی ماں کا، سبحان اللہ، اور یہی پلوائے گا، یہی جو مارنے کے لیے تیار تھا یہی پلوائے گا، اور ایسے نہیں بلا کے پلوائے گا، اور ایسے نہیں پیسے دے کے پلوائے گا، تنخواہ دے کے پلوائے گا۔ ہائے لوگوں، مسبب الاسباب وہ ہے، سبب پیدا۔ میرے بھائی تم سوچتے ہو ہم جوان ہیں،
ابھی تو نہیں نہ مریں گے میرے بھائی. ایسا سبب پیدا ہوگا کہ ایک لمحہ نہ گزرے گا کہ تیری موت کا سبب اللہ بنا کے پیدا کر دے گا. حضرت سلیمان کے دربار میں ایک شخص کھڑا جسے مرنے میں چند لمحے باقی ہیں. توجہ ہے. دیکھو آپ کے اوپر تقریر کر رہا ہوں, میری تقریر تو ہو گئی بھائی جتنا کرنا تھا, میری تقریر 1.5 گھنٹہ ہو گئی. اب اگر آپ کہو گے تو آگے 5 منٹ بڑھاؤں گا, نہیں تو یہیں ختم. بتائیے بڑھا دو نا 5 منٹ. ماشاءاللہ, اللہ سلامت رکھے آپ کو. بس آپ کے اوپر چل رہا معاملہ. اپنا تو 1 گھنٹہ بولنے کی غرض سے آئے تھے, چونکہ اس وقت آپ میری کنڈیشن دیکھ رہے ہو, میں بول رہا ہوں تو کھانسی آ رہی ہے, لیکن یہ اللہ کا کرم ہے کہ میں بول لے رہا ہوں. طبیعت علیل ہونے کے بعد 1 گھنٹہ, لیکن 1.5 گھنٹہ ہو گیا. اور 1.5 گھنٹے میں بھی بڑھانے کی سوچ رہا ہوں, اگر آپ بڑھواؤ گے تو سبحان اللہ. بڑھا دیں نا, سبحان اللہ سبحان اللہ. قاری رفیق صاحب بڑھا دیں تھوڑا سا. ماشاءاللہ. اس لیے کہ ایسی تقریریں کبھی کبھی ہوتی ہیں جیسی ابھی ہو رہی ہے. حضرت سلیمان کے دربار میں کھڑا ہے اور مرنا ہے, اسے مرنے میں چند لمحے باقی, اور جس جگہ پہ مرنا تھا وہ جگہ ہزاروں میل دور ہے. اچھا, مرنے کا ٹائم بھی فکس کر دیا اللہ نے, جگہ بھی فکس کر دی ہے. اے میرے بھائیو سنو, جہاں مرنا ہے وہ جگہ بھی اللہ نے لکھ دی ہے کہ اس جگہ مرنا ہے. میں نے نہ بتایا تھا تقریر کے شروع میں, نبی نے چیتا کاٹ کے بتا دیا تھا, لکیر کاٹ کے یہاں مرے گا ابو جہل. وہ جگہ تھی اس کے مرنے کی. ایسے ہی جگہ ہماری بھی مرنے کی فکس ہے, جو فکس ہے وہی مرنا ہے, اس کے نہ ادھر نہ ادھر. مرنے کی جگہ تھی ہزاروں میل دور, چند لمحے باقی تھے. حضرت اسرائیل نے دیکھا اسے مرنا ہے مولا, اور یہ کھڑا یہاں دربار سلیمان میں. مولا کیا اس کی موت کو ڈیلے کیا جائے گا, لیٹ کیا جائے گا؟ رب نے فرمایا نہیں, ہمارے فیصلے اٹل ہیں. اور میرے کرسی والے بھائیو ذرا آپ بھی سنو, بولو نا سبحان اللہ. کرسی والوں میں تمہیں تو دیکھ ہی نہیں پایا یار, تمہاری ذمہ داری زیادہ, آپ چیئرمین لوگ ہو. ہاں نہیں آئے تو آپ بھی کرسی والے, مگر یہ میرے ذرا سامنے سے ادھر نہیں ہے, میں سب کے لیے ماشاءاللہ یہ بھی بہت محبت سے سن رہے ہیں. ہمارے فیصلے اٹل ہیں, مرے گا وہیں جہاں لکھ دیا ہے. تو مولا پھر لمحے چند باقی ہیں اور ہزاروں میل دور ہے, جائے گا کیسے؟ تو پھر کیا جگہ چینج ہوگی؟ اگر موت ڈیلے نہیں تو کیا جگہ چینج ہوگی؟ کہا نہیں, فیصلے اٹل ہیں, جگہ بھی وہی رہے گی. میرے بھائی سوچتے ہو جوانی ابھی تو میری داڑھی کے بال کالے, سر کے بال ہے, داڑھی تو ہے ہی نہیں, سر کے ہی کالے ہیں. میرے تو سر کے بال کالے ہیں ابھی. میرے بھائی کچھ پتا نہیں, کالے بالوں میں بھی موت آتی ہے. موت کو کالے بالوں کا خوف نہیں ہے, نہ سفید کا خوف ہے, نہ کالے کا. موت تو انہیں بھی آتی ہے جن کے بال بھی نہیں ہے, جن کی داڑیاں نہ نکلی, موت تو انہیں بھی آتی ہے. موت تو ہم نے انہیں بھی آتی. دیکھی جو بچے چند سانسیں لیتے ہیں دنیا میں, انہیں بھی موت آتی ہے. موت میرے بھائی بہت خطرناک ہے, یہ کسی سے نہیں رکتی. او مولا جب جگہ نہیں بدلی جائے گی, جب ٹائم نہیں بدلا جائے گا, تو مولا جگہ بہت دور ہے. رب نے فرمایا او فرشتے تو اپنی تیاری کر لے, مسبب الاسباب پروردگار ہے, سبب پیدا کریں گے وہی مرے گا. میرے بھائی ذرا سن لو, 2 منٹ کی بات. یہ اللہ نے فرمایا او فرشتے اس کی موت کا وقت اب بالکل قریب آ گیا, تو اسے اپنی اصلی شکل دکھا. جب مرتا ہے انسان تو مرنے کے وقت موت کا فرشتہ اپنی اصل شکل دکھاتا, جو بڑی خطرناک ہوتی ہے. اس شکل کو جب بندہ دیکھتا تو آنکھیں پھٹ جاتی ہیں, منہ کھل جاتا ہے, زبان باہر نکل جاتی ہے. میرے بھائی بڑی خطرناک شکل ہے. موت کے فرشتے نے جب اپنی اصل شکل دکھائی ہے, دربار سلیمان میں کھڑا ہے, لوگوں اس کی حالت غیر ہو گئی ہے, اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی, منہ کھل گیا, زبان باہر نکل گئی. حضرت سلیمان نے دیکھا کہ اس کی حالت کیا ہے. فرمایا او کھڑے ہونے والے شخص تیرا حال کیا ہے؟ عرض کرنے لگا حضور آپ کے دربار میں ایک اتنی خطرناک شکل والا شخص کھڑا ہے کہ اس کی صورت کو دیکھ کے میری حالت ہو گئی ہے. اور موت کے فرشتے کی شکل وہی دیکھتا جو مرتا ہے, دوسرے کو نظر نہیں آتی. جیسے تمہارے برابر میں کوئی سو رہا ہو اور خواب میں وہ مدینہ چلا جائے یا امریکہ چلا جائے, تمہیں کچھ نہیں پتا وہ کہاں ٹہل رہا ہے. یہی عذاب قبر کا حال ہے. تو قبر پہ بھی بیٹھا ہو تو قبر میں کیا ہو رہا ہے وہ تجھے نہیں پتا چلے گا. لوگوں
ذرا غور کرنا میرے بھائی، حضرت سلیمان نے حالت دیکھی، عرض کرنے لگا حضور آپ کی حکومت تو ہواؤں پر بھی ہے، ذرا ہواؤں کو حکم دے دو مجھے اٹھا کے اڑا کے لے جائیں، آپ کے دربار سے کہیں دور چھوڑ دیں۔ آپ کے دربار میں ایک شخص ایسا کھڑا ہے جس کے چہرے کی ہیبت نے میری حالت یہ کر دی ہے، اگر وہ یہاں سے نہیں گیا یا میں یہاں سے نہیں گیا تو کہیں میرا انتقال نہ ہو جائے۔ حضرت سلیمان کی حکومت ہواؤں پر ہے، آپ نے ہواؤں کو حکم دیا، ہواؤں نے پلک جھپکنے سے پہلے وہاں جا کر چھوڑ دیا جہاں مرنا تھا، جہاں مرنا تھا۔ آنکھ کھولی، چین کا سانس لیا، میں تو بچ گیا، اس شخص سے بچ گیا جو سلیمان کے دربار میں تھا۔ آنکھ کھول کے چین کا سانس نہ لیا تھا، فرشتہ وہیں حاضر ہے، کہنے لگا تو یہاں کیسے آیا؟ فرشتے نے کہا میں نے تو اسباب پیدا کیے کہ تو یہاں آئے، تیری مرنے کی جگہ یہ ہے، اب میں آ گیا، مرنے کے لیے تیار ہو جا۔ میرے بھائی موت کے لیے تیار لاؤ، اللہ سبب پیدا کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ فرعون کے دربار میں پہنچے ہیں، کہا بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں کہا کسی دائی کا انتظام کرو، بس 1 منٹ کی تقریر، بس ہاں بس یہ بات پوری کر دوں تاکہ یہ آپ کو اگر یہ چھوڑ دی نا تو آپ کے دل میں رہ جائے گی کہ ہوا کیا، بات پوری ہونا چاہیے۔ کہا دائی کو لاؤ بلا کے، دائی کو لائے بلا کے، ایک کو لائے بلا کے، حضرت موسیٰ کو ان کی گود میں دیا، دودھ پلاؤ، اگر یہ بچہ تمہارا دودھ پیا تو منہ مانگی قیمت دیں گے۔ فرعون پلوا رہا ہے، حضرت موسیٰ دائی آئی، دائی کے چھاتی کو منہ ہی نہیں لگاتے، نکار دیا، نو نہیں چلے گی۔ فرعون نے کہا دوسری لاؤ، دوسری لائے نہیں چلے گی، تیسری لاؤ نہیں، پریشان، جتنے بھی ادھیکاریوں کا عملہ تھا لاؤ۔ بچے کو دودھ پلانا کیوں نہیں پی رہا؟ کہا بچہ بڑا صاف و شفاف ہے، ہر عورت کا دودھ نہیں پیے گا، تو کہا جس کا بھی پیے اسے لاؤ، مجھے بچہ زندہ چاہیے، بن کے فانوس جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ میرے بھائی ساری دائیاں محل میں اکٹھی ہو گئی، دائیاں بھی چاہتی تھی بچہ دودھ ہمارا پی لے، بارے کے نیارے ہو جائیں گے۔ ارے فرعون کے کہنے سے بچے کو دودھ پلا دے، منہ مانگا انعام ملے گا، مگر بچہ دودھ کو منہ ہی نہیں لگاتا، چھاتی کو منہ ہی نہیں لگاتا، پستان کو منہ ہی نہیں لگاتا۔ لوگوں فرعون پریشان ہو گیا۔ اتنے میں تاریخ میں آتا حضرت موسیٰ کی ماں کی بہن یا ماں کی سہیلی اسی دربار میں تھی، کہنے لگی ایک میری بہن ہے جو بڑی صاف رہتی ہے، بڑی شفاف رہتی ہے، بڑی پاک رہتی ہے، اگر تم کہو اجازت دو اسے بلا لاؤ، یہ کسی کا دودھ پیے یا نہ پیے مگر اس کا دودھ ضرور پی لے گا۔ کہا لے کے آؤ۔ لوگوں یہ کوئی اور نہیں موسیٰ کی سگی ماں ہے۔ خبر ملی بچہ آیا ہے فرعون کے محل میں، ماں تھوڑی سی سمجھ گئی کہیں وہی بچہ تو نہ آیا جسے میں نے دریا کے حوالے کیا تھا۔ لوگوں محل میں جا کے دیکھا تو رب کی قدرت کا کرشمہ دیکھا، رب کی قدرت کا کرشمہ دیکھا تو حضرت موسیٰ ہے۔ اللہ اللہ، دودھ پلایا اور دودھ پلانے کے بعد میں سینے سے لگایا، اور لوگوں جو دشمنی کرتا تھا اسی سے اللہ نے پلوایا، اور اس کے بعد میں اسی کے ذریعے اس کو اس کے انجام تک پہنچایا۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ جلسہ آپ کا بہت کامیاب، اور جلسہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے سننے میں کوئی خطا ہوئی ہو میرا مولا معاف فرمائے۔ کلمہ شریف پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ لوگ بیٹھیں، بس سلام ہوگا، دعا ہوگا، جلسہ ختم ہو گیا۔ میں آپ سے گزارش یہ کر رہا تھا کہ میرے بھائی یہ آپ کا جو مدرسہ اکرم العلوم ہے، اس میں جو فارغ ہونے والے بچے ہیں، ان کے بچوں کے گھر والوں میں سے اگر کوئی